بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا معاشرہ کسی بھی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قابلیت سے محروم ہے۔ ہمارے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہے ریلیشن شپ کرائسس۔ جو بہت اچھا اسپاؤس ہے وہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں 2-3 چیزوں کی درخواست کروں گا۔ سب سے پہلی بات، میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس آج کی جو نشست ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے پیپر اور پین موجود ہو، اور اگر آپ نوٹ ٹیکنگ کریں، اور یہ آپ کے لیے بہت مفید بھی ہوگا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کریں نوٹ ٹیکنگ۔ اور اگر آپ کسی ڈیوائس پہ اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو بھی یہ آڈیو ڈیوائس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، آپ کے پاس نہیں ہو رہا۔ آپ کے پاس تو اس صورت میں ہوگا جب آپ نوٹ ٹیکنگ کریں گے، اور نوٹ ٹیکنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ ایک نظر ڈال سکیں گے۔ آپ سیشن کے بعد ایک نظر ڈال کے دیکھ سکیں گے کہ کیا نٹ شیل میں ملا کیا ہے، ٹیک اویز کیا ہیں، ہم اس وقت کیا ہمیں آج کی نشست سے حاصل ہوا ہے۔ تو نوٹ ٹیکنگ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیجیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی جو بھی کام کی بات یا خیر کی بات آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اس کو کوشش کیجیے کہ اپنی فیملی میں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے کولیگس میں اس کو شیئر کیجیے۔ اور جن لوگوں سے آپ شیئر کریں گے اس میں سب سے پہلا خوش نصیب جو ہے وہ آپ کا اسپاؤس ہونا چاہیے۔ تو بلکہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہسبینڈ وائف دونوں تشریف لائے ہیں آج؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لائے ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ اپنا پرسیپشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو حاصل ہوا وہ ضرور شیئر کیجیے گا، بیٹھیے گا اس کے اوپر۔ مطلب اس پورے یعنی آج کی نشست کے بعد اگر آپ نے کم از کم 30 منٹ کا ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اس جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو شیئر کرنے میں نہیں لگایا، تو یوں سمجھیے گا کہ یہ کام ابھی ادھورا ہے، بات پوری بنی نہیں ہے۔ اور کم از کم 3 انسانوں کے ساتھ شیئرنگ اگر نہیں کی، اور ان 3 انسانوں میں پہلا انسان وہ ہو جو آپ کا شریک حیات ہے، اور اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئرنگ کرے، لیکن کم از کم 3 انسانوں سے شیئرنگ کرے، تب جا کر آپ یہ سمجھیے گا کہ اب یہ جو کام ہے نا اب مکمل ہوا ہے۔ اچھا، تیسری گزارش یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم آج کریں گے اس کی اپلیکیشن کی نیت کر لیں، یعنی یہ سوچیں کہ جو کام کی بات جو مجھے سمجھ میں آ جائے گی اس کو میں نے عمل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کام کی باتوں کا استعمال یہ ہو گیا ہے کہ کام کی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں، کام کی باتوں کے اوپر دوسروں کو مروب کیا جائے کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، میں تو یہ سب جانتا ہوں، میں نے تو، تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے۔ تو اپنے فہم کے روب میں دوسرے لوگوں کو لینا یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ یعنی اللہ ہمیں علم عطا کرے انکساری کے ساتھ، اللہ ہمیں علم عطا کرے ہیوملٹی کے ساتھ، تو ہمیں اترانے والا نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو کام کی بات کا سب سے بڑا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں پر اس کا روب جھاڑا جائے، بلکہ اس کا سب سے بڑا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ مجھے کچھ کام کی باتیں پتہ چل گئی تھیں اور اب اس کے نتیجے میں میرا عمل کچھ بہتر ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہمیں انشاءاللہ توفیق ہوئی کہ اپنی فیملی میں محبت کے ساتھ ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کریں گے، یعنی استاد بن کے شیئرنگ نہیں کرنی، بلکہ یہاں پہ 1-2 باتیں اور شیئرنگ پہ بھی میں عرض کر دوں۔ سوشل میڈیا نے شیئرنگ کے تصور کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ شیئرنگ کا مطلب ہے آپ اس کی تصویر لیں اور ان 1500 یا 1100 لوگوں کو جن سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے وہاں براڈ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ شیئرنگ نہیں ہے، یہ سرکولیشن ہے۔
یہ شیئرنگ نہیں ہے۔ میں جس چیز کو شیئرنگ کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس سے محبت کے ساتھ اپنے فہم کو آپ پیش کر دیں، یعنی بلکہ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ہماری ذمہ داری اپنے فہم کو محبت کے ساتھ پیش کرنے کی ہے، اپنے فہم کو مسلط کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے فہم کے اجزاء کی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ براڈ کاسٹ کرنے سے بھی یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان، زندہ انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں، محو کلام ہوتے ہیں، کوئی وہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، بحث جسے ہم یا دوسرے لفظوں میں آرگیومنٹیشن کو ایوائڈ کرتے ہوئے بڑی محبت اور بڑی انکساری کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کرتے ہیں، اور اس میں اس امکان کو زندہ رکھتے ہیں کہ سامنے والے جس سے آپ شیئرنگ کر رہے ہیں وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بات سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر سکتا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ قبول کریں گے، اس کا برا نہیں مانیں گے۔ تو اللہ ہمیں شیئرنگ کا صحیح ذوق عطا کرے اور اس طرح کی شیئرنگ کی توفیق دے جو ہمارے لیے اجر کا باعث ہو۔ اسی طرح جو کام کی بات میں نے سیکھی ہے اس کو میرے عمل کے اندر اتار دے۔ تو یہ دعا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ جو بھی کام کی بات ہم نے سیکھی ہے اس پہ ہم عمل کرنے پہ راضی ہو جائیں اور اس کو سوچیں کہ یہ جو کام کی باتیں، مثال کے طور پر پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا نا کہ اچھا والد کون سا ہوتا ہے، تو اپنے دوست پہ یہ ثابت کرنا کہ دیکھو تم بڑے خراب والد ہو، یہ اس کا استعمال نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا اور یہ دیکھنا کہ میں ٹھیک والد ہوں یا نہیں ہوں، یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ میں بہت سے موقعوں پہ یہ کہتا ہوں کہ علم کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ اور آپ کی نگاہ گریبان پہ جانی چاہیے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہے لیکن دوسروں کے گریبان کے ساتھ کیا ہے، اپنے گریبان کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم گریبان میں ہی جھانک رہے ہیں علم کی وجہ سے، لیکن دوسروں کے گریبان میں جھانک رہے ہیں، یا دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کی، یعنی جیسے جیسے علم آئے میرا ہاتھ اور میری نگاہ اپنے گریبان کی طرف بڑھے، دوسروں کے گریبان کی طرف نہ جائے۔ تو یہ مزاج اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، نوٹ ٹیکنگ ہے، اپنے دوستوں فیملی لیول پہ شیئرنگ کی ایک ارادہ کر لیں، اور تیسری بات یہ کہ اس کو عمل میں جو چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چوتھی گزارش اور ہے، آج کی جو میری گفتگو ہے اس کے میں ابھی گفتگو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا ابھی انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ دوران گفتگو اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو آپ اللہ کا ایک بہت ہی قیمتی انعام تصور کرتے ہوئے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیجیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس سوال کو پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ خدا کا بڑا قیمتی احسان ہوتا ہے، یعنی یہ سوال بھی رزق ہے۔ ایک صاحب گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جن کا نام ہے علامہ اقبال، تو یہ سب واقف ہی ہوں گے، ان کا ایک شعر ذہن میں آ گیا تو میں وہ سنا کے پھر آگے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بستی سے شعوری طور پر کچھ بیزاری یا کچھ کنارہ کشی کی کوشش کی ہے جہاں رزق کا تصور صرف مال اور کھانے پینے تک محدود ہے۔ وہ مجھے خواجہ عبدالحق صاحب سے آج صبح تھوڑی سی ملاقات ہوئی، دو چار باتیں ہوئی، تو مجھے ان سے ایک خوشی بھی ہوئی مل کر، ایک محبت بھی میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہوئی، اللہ ان کے لیے آسانی کرے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم علم کی صورت میں جو صدقہ یا علم کی صورت میں جو تحفہ انسانوں کو مل سکتا ہے وہ یہ قیمتی چیز ہے۔ مطلب آپ رزق کی ایک شکل علم بھی ہوتی ہے، اور انسان کی جس طرح ایک ضرورت، یعنی غربت کی ایک شکل مال کی غربت تو ایک چیز ہے نا، پیسے کی غربت، لیکن علم کی غربت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ اس غربت کا ہمارا ازالہ فرمائے، ہمیں وہ والی غربت ہماری دور کرے جو علم کی کمی سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آئے گا میری گفتگو کے دوران اسے آپ محفوظ کیجیے، اور اس پر آپ بعد میں بھی غور و فکر کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں کچھ گنجائش نکلے گی، تھوڑا سا ٹائم اللہ وقت میں برکت ڈالے اور کچھ تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملا تو ہم کویسچن آنسرز بھی کریں گے۔ تو میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ تمام لوگوں کے تمام سوالوں کے جوابات ممکن ہو سکیں گے، اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا،
لیکن مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ 2-4 سوال یا کچھ سوال ہم انشاءاللہ لے سکیں گے، اور اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ اپنے طالب علمانہ فہم کے مطابق کچھ جواب آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں۔ تو لیکن سوالوں کا محفوظ ہونا اور سوالوں، دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھیے، سوال کا سب سے بڑا مصرف جواب کا وصول نہیں ہوتا، سوال کا سب سے بڑا مصرف غور و فکر اور تدبر کے دروازے کو کھولنا ہوتا ہے۔ یعنی سوالوں کے بارے میں اگر آپ کا یا میرا پرسیپشن یہ بن جائے نا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دو، تو بعض سوالوں کے جوابات فوراً نہیں ملتے، بعض سوالوں کے جوابات اس کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشاہدے کی ایک یعنی تجربہ اور مشاہدہ، وہ سوال کسی اور شکل میں ملتے ہیں، وہ مشاہدے سے اور تجربے سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سوال کے نتیجے میں جو غور و فکر، تدبر، جسے ہم پونڈرنگ کہتے ہیں، ریفلیکشن کہتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ کہتے ہیں، اس کا جو امکان پیدا ہوتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا ہے نا کہ سوالوں کو، یعنی ایک تو استاد کی ہاتھوں سے سوالوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اور سوال کے اوپر وہ یعنی سوال کو سراہنے کی لیاقت معلمین میں یا ٹیچرز میں ایک تو اس کی کمی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یا تعلیمی اداروں میں ٹالرنس فار کویسچننگ جو ہے وہ ہماری ذرا کم ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے سوالوں کی ناقدری کر رہا ہے، وہ اپنے سوالوں کو محفوظ نہیں کر رہا۔ مجھ سے کسی انسٹیٹیوشن میں ایک دفعہ میں کوئی پروگرام کر رہا تھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم بچوں کے لیے نوٹ بکس بنواتے ہیں تو ہم نے ایسے کیا وہ اپنی تفصیلات بتا رہے تھے، تو میری رائے انہوں نے پوچھی، اور میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ میری نظر میں کسی بچے کے لیے جو اسکول جاتا ہے، اگر کسی نوٹ بک کی جسٹیفیکیشن میری نگاہ میں بنتی ہے تو اس کا نام ہے کویسچنز نوٹ بک، جسے ہم کویسچنز بینک کہہ سکتے ہیں۔ اس بچے سے کہا جائے کہ بیٹا تم اپنے سوالات اس میں لکھا کرو، ان کو محفوظ کیا کرو، اور اپنے سوالات لوگوں کو بتایا کرو، میرے ذہن میں آج کل یہ سوال ہے، اس نیت سے نہیں کہ لازماً تم اس کا جواب بھی حاصل کرو، اس نیت سے کہ سوالات ہیں، سوالات شیئر کریں۔ تو اللہ ہمیں سوال اٹھانے کی اور سوال کرنے کی اور سوالوں کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ 3-4 گزارشات میں نے اپنی شروع میں کی ہیں، نوٹ ٹیکنگ ہے، شیئرنگ ہے، اس کو اپنی زندگی میں عمل کی نیت اور ارادہ ہے، اور اپنے سوالوں کو دوران گفتگو محفوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر انسان کو بامعنی زندگی کا تصور، یا جسے ہم کہتے ہیں میننگ فل لائف کا ویژن، اگر اس کی کلیئرٹی نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس میننگ فل لائف کی کوئی کلیئرٹی، زندگی بامعنی میننگ فل لائف کیسی ہوتی ہے، اور اگر وہ مجھے نہیں پتا تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو پہلے حصے میں میں کچھ بات یہ کروں گا، دوسرے حصے میں یہ بات عرض کروں گا کہ بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کسے کہا جا سکتا ہے، اور جسے ہم پھر اسی کے کانٹیکسٹ میں سکسیس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اور میری گفتگو کے تیسرے حصے میں میں کچھ عملی مشورے، کچھ سجیشنز آپ کی خدمت میں دوں گا، رکھوں گا، جو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں اور اپنی خاندانی فیملی لائف میں انشاءاللہ ان کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 میری گفتگو کے حصے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کے لیے موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ آسانی فرمائے اور ہم یہ ایجنڈا اچیو کر سکیں، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب بھی انشاءاللہ ممکن ہو سکے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، بہت اہم سوال ہمارے سوچنے کا ہمارے معاشروں میں جس کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کے بامعنی ہونے کا یا بامعنی زندگی یا میننگ فل لائف کا کوئی ویژن اگر انسانوں کے پاس نہ ہو تو سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، انڈیویجول لائف میں کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس بحث میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ میننگ فل لائف کیا ہوتی ہے، میننگ فلنس کو ڈیفائن کرنے کی اتنی مشکل ہے کیا؟ مطلب چھوڑیں اسے، آگے چلتے ہیں یار، اپنا کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اس بارے میں جب غور کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ کم از کم 3 سطحوں پر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں اگر میننگ فل لائف کا
ویژن ہمارے پاس نہ ہو، یعنی زندگی کیوں ملی ہے، زندگی کے ساتھ کرنا کیا ہے، زندگی بامعنی کیسے ہوتی ہے اور خوشی کا تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے نا تو 3 نقصانات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اور اس میں پہلا یعنی اس کے نقصانات کم از کم 3 دائروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا دائرہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح سے بن جاتی ہے، ہم انسان جو ہے وہ بندروں کی سطح پہ گر کے زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے ایک سائیکل میں پھنس کے رہ جاتی ہے۔ اس کی ساری توانائیاں، اس کے سارے وسائل، اس کی تمام صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ ارن کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید کے جمع کرنی ہیں، اپنی زندگی میں آسائشیں پیدا کرنی ہیں اور پھر ان کو کنزیوم کرنا ہے، اور ایک کنزیومر سوسائٹی پیدا ہوتی ہے جو بہت کچرا پروڈیوس کرتی ہے، جو اپنی ہی ایک انڈیویجویلزم پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنی ہی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ بس انہیں کسی چیز کا اور ہوش نہیں ہوتا، مطلب زندگی کا کوئی بڑا تصور ان کے پاس نہیں ہوتا، اور یہ اس کے نتائج ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم و تربیہ کا عمل ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، یعنی اگر بامعنی زندگی کا کوئی تصور میرے پاس نہیں ہے تو پھر تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ تعلیم و تربیت کی یعنی لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا جو رول ہے نا ان کا وہ اتنا ریڈیوس ہو جائے گا، لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی برانڈ اسکول میں داخلہ کروانے کی جدوجہد شروع کر دو، جو ہمارے معاشرے یعنی کوئی ایسا اسکول جس کو میں مجلس میں بیٹھ کے بتا سکوں فخر سے سر کو اونچا کر کے کہ میرا بچہ تو فلانے اسکول میں جاتا ہے۔ تو شاید پیرنٹنگ کا مطلب یعنی پیرنٹنگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کسی برانڈ اسکول کی شہریت دلوانے کی جدوجہد سے، اور پھر جب وہاں بچہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، ایڈمیشن مل جاتا ہے، تو دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا بامعنی ویژن تو نہیں ہوتا، تو بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے گریڈز اچھے آ جائیں، بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں، 3 گھنٹے کے امتحان میں یہ کامیاب ہو جائے، اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر میرے بچے سے اس کا اسکول خوش نہیں ہے تو میں بھلا کیسے خوش ہو سکتا ہوں اپنے بچے سے؟ میری اپنی تو کوئی سینس ہے ہی نہیں، میرا اپنا تو کوئی خوشی کا تصور ہے نہیں، میں تو اپنے بچے کو اس وقت گلے لگاتا ہوں جب اس کے نمبر اس کی اجازت دیتے ہیں، میں تجھے گلے کیسے لگاؤں جب تیرے نمبر ہی اچھے نہیں ہیں؟ تو بالکل اس مینٹیلٹی کے ساتھ معاشرہ اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تعلیم و تربیہ کا عمل بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم و تربیہ کا جو پورا گول ہے وہ اپنی اولاد کی اکنامک سکسیس یا اکنامک پراسپیرٹی تک محدود ہو جاتا ہے، یعنی انسان لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرا فلانا بچہ جو ہے نا وہ بھی فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ فلاں جگہ پہنچ گیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہنچ کے اب آپ کو یاد نہیں رکھتا، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے، وہ بہت ساری اور چیزیں نظر میں ہوتی نہیں ہیں، ہمیں یعنی ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے زندگی کی۔ تو یہ اگر زندگی کا بڑا تصور نہ ہونا تو یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیہ بہت ہی چھوٹے گولز کے لیے ہو کے رہ جاتی ہے، کسی اسکول میں داخلہ کرا دینا ہے، پھر اس کے بعد نمبروں کی دوڑ میں لگ جانا ہے، پھر نمبروں کو دوسرے سے کمپیئر کرتے رہنا ہے، تمہارا بچے کے کتنے آئے، میرے بچے کے کتنے آئے، فلانے بچے کے کتنے آئے۔ یعنی میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک بچے کی والدہ سے ملا، وہ اپنے بچے کے حوالے سے بڑی پریشان تھیں، اس کے نمبروں کے حوالے سے، اس کے ایگزام آنے والے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کر لے گا انشاءاللہ، اتنی ٹینشن نہیں لیں۔ خیر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایگزام ہو چکا تھا، رزلٹ آ چکا تھا، تو انہوں نے بتایا بھائی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بھائی میرے بچے کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں اور اس کی اتنی پرسنٹیج آئی ہے اور اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ تو پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ دیکھو بہت زیادہ خوش ہونے والی تو بات نہیں ہے، لیکن چلو کسی بہانے یہ عورت اپنے بچے سے خوش ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، چلیں۔ دل میں تو یہ آیا کہ میں ان سے کہوں کہ دیکھیں
اگر آپ کے بچے کے نمبر اتنے اچھے نہ بھی آتے تو بھی آپ کا بچہ اپنی جگہ، خدا نے اس کو ایک اچھا انسان بنایا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. اپنے بچے کو نمبروں کی اینک سے مت دیکھیں، اپنے بچوں کو بس گلے لگائیں، انہیں محبت دیں، ان کے اوپر اعتماد کریں. تو لیکن یہ ساری بات کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلیں اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نمبر اچھے آ گئے اور وہ آپ کی نظر میں سرخرو ہو گیا، چلیں یہ بڑی بات ہے، آپ خوش ہیں اس سے. اتفاق سے 4 دن کے بعد انہی والدہ سے میری پھر ملاقات کسی جگہ ہو گئی. اب وہی والدہ ہیں، وہی بچہ ہے، وہی رزلٹ جو پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن وہ والدہ بڑی پریشان ہے، دوبارہ پریشان ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہو گیا، آپ کا تو بڑے بچے کا اچھا رزلٹ آ گیا تھا اور آپ بڑی خوش تھیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، وہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اجتماعی نفسیاتی حالت ہے نا، اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا اس وقت تک نا مجھے صرف بچے کا ہی رزلٹ پتہ لگا تھا، مجھے اسی کی کلاس میں جو اس کا کزن پڑھتا ہے نا، اس کا رزلٹ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا، وہ مجھے اس نے بتایا بھی نہیں تھا. تو مجھے کل ہی اس کے کزن کا رزلٹ جب پتہ لگا ہے نا، جو اسی کی کلاس میں ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ آگے آیا ہے، اس کی پرسنٹیج تو اور اچھی آئی ہے. تب سے مجھے جو ہے نا اب میرے اندر بڑی پریشانی ہو گئی ہے، اور اب مجھے اپنے بچے سے جو ہے نا بڑے مطلب یار رحم کرو اپنے بچے پر، کیا کر رہے ہو یار، ایسے نہیں کرو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن جب نہیں ہوتا تو ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو فضول میں کسی ایسی چیز کے لیے ہلکان کرتے ہیں، اپنی توانائیاں بھی کنزیوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. ہمیں یعنی زیادتی کی وہ شکلیں جو سوسائٹی جن کو زیادتی کی شکل مانتی نہیں ہے نا، دیکھیں ایک تو چائلڈ ایبیوز کی وہ شکلیں ہوتی ہیں نا جن کو سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ چائلڈ ایبیوز ہوتا ہے، اس عمل کو چائلڈ ایبیوز کہتے ہیں. لیکن چائلڈ ایبیوز کی وہ فارمز جن کو دنیا ابھی تک چائلڈ ایبیوز کے نام سے پہچانتی نہیں ہے نا، اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے پر اپنی توقعات کا جبر ڈالتے ہیں اور ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چونکہ تم میرے بیٹے ہو لہذا تم پہ یہ فرض ہے کہ تم اتنی پرسنٹیج لا کر دکھاؤ، اگر تم نے اتنے نمبر اور یہ گریڈ اور یہ چیز نہیں کی تو تم نے میری ناک کٹوا دی. ارے بھائی آپ کی ناک آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے بچے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے اپنی ناک کے مسائل کا خود علاج کروائیں، بچے کو کیوں اس کے لیے پریشان کریں. یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا پرابلم، اس لیے کہ زندگی کی بڑا ویژن زندگی کا ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے. تو زندگی کا اگر ایک بامعنی تصور نہ ہو تو ایک نقصان تو وہ تھا کہ زندگی کی ساری توانائی ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے چکر میں نکل جاتی ہے. پھر تعلیم و تربیہ بہت چھوٹے مقاصد کے لیے، نمبر، پرسنٹیج، فلاں جگہ داخلہ ہو گیا، اور اس کی کمانے، یعنی میرا بچہ کیا نظر آ رہا ہے کہ کتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے، تو جتنا کما سکنے کے قابل ہو رہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے. لیکن کوئی کیا کچھ لوز کر رہا ہے نا، وہ نہیں، کمانے کے علاوہ بھی کچھ اور کام تھے، اس کی کوئی ریئلائزیشن اس کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی مارکیٹ ویلیو جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی، میرے بچے کی جو امپلائمنٹ ویلیو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے. یہ بہت محدود تصور ہے. پھر تیسرا مسئلہ تعلیم و تربیہ کا جو ایک اور چھوٹا، مطلب جب زندگی کا بڑا بامعنی ویژن نہ ہو تو ایک نقصان اور جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ تیسرا نقصان، یعنی پہلا نقصان زندگی ارننگ، بائنگ، کنزیومنگ کے چکر میں جاتی ہے. دوسرا نقصان تعلیم و تربیہ بہت ہی چھوٹے اور محدود مقاصد کے گرد گھومتی ہے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں. گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. مکان بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ بہت اچھا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 کروڑ روپے، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ چاہیے، وہ کروڑوں روپے چاہیے آپ کو. ایک پیس آف لینڈ چاہیے اور اس کے اوپر ایک بڑی اپنی آرزوؤں کا محل بنانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ 30، 40، 50 سال لگاتے ہیں. 40، 50 سال اپنی زندگی کے لگانے کے بعد
آپ مکان بنانے کے قابل بنتے ہیں، لیکن گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی. گھر کچھ اور چیز ہوتی ہے، مکان کچھ اور چیز ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنی صلاحیتیں اپنے مکان کو اپ گریڈ کرنے، اس کو رینوویٹ کرنے، اس کی فلورنگ کو چینج کرنے، اس کے اندر کمفرٹ کو ایڈ کرنے، اس کے اندر فرنیچر کو بہتر بنانے میں اس میں لگاتے ہیں. مکان بنتے رہتے ہیں اور گھر ٹوٹتے رہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ بلکہ وہ لوگ جو ایک ہی مکان میں اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تعلق اصولی طور پر پڑوسیوں کے جو تعلق بیان ہوئے ہیں نا دین کے اندر، کہ دو پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، دو پڑوسیوں کا ایک دوسرے پہ یہ حق ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو میں اس کو جانوں، میں اس کو سولو کروں. بلکہ ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور وہ ماشاءاللہ ایک مذہبی رجحان اور مذہبی جذبہ اور ایک مذہبی فہم کی بھی حامل تھیں، اور ایک مذہبی ذہن اور مذہبی ایک جوش بھی ان کے اندر مجھے نظر آیا. تو انہوں نے کسی بات پر اپنی ساس کے حوالے سے کچھ باتوں کا اظہار کیا کہ بھائی میں کچھ مشکل میں ہوں اور یہ میری ساس کے پرابلمز ہیں، اور یعنی وہ ساس اور بہو کا جو ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اس وجہ سے اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان کے ساتھ اب زیادہ بات چیت ہی نہیں کروں. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن اب ہمارے درمیان بات چیت بند ہے. تو میں نے خیر اپنے طور پر میں اب وہ ساس بہو کے اوپر جو میں مختلف موقع پہ اپنی بات کرتا رہتا ہوں، تو اس میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں نے کہا بھائی اس کو بھی تم اپنی ماں مان لو تو کافی حد تک مسئلہ کم ہو جائے گا. مکمل ختم نہیں ہوگا لیکن امید ہے کہ وہ 60-70% مسئلہ اس بات سے حل ہو جائے گا کہ تم اس کو اپنی ماں کی جگہ دے دو، اور اللہ کرے کہ یہ بھی تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ دے دے، تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو خیر ایسی کوئی بات میں نے کہی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اور یہ بہت میرے لیے مشکل ہے، اور یہ میرے لیے نیچرل بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہ امپریکٹیکل سا سلوشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے ان سے کہا اچھا ایسا کرو، کم از کم اس عورت کو اتنی جگہ تو دو جو ایک پڑوسی کو دینے کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ لگائی گئی ہے. یعنی پڑوسی کا کیا حق ہے کہ بھائی اس کی خبر گیری کی جائے، اس کو کسی مشکل میں اس کی مدد کی جائے، اگر وہ کوئی مجھ سے چھوٹی موٹی ریکویسٹ کرے تو میں اس کی پورا کروں، کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگے تو میں اس کو دے سکوں، اس کے کام آ سکوں، وہ مجھے اپنی مشکل میں مجھے بلا سکے، مطلب میری ایک سپورٹ، مورل سپورٹ کو وہ اس کے لیے اویلیبل ہو، اور اس سے حال چال رکھوں، اس سے مطلب دعا سلام رکھوں، یہ میری مذہبی ذمہ داری ہے. تو وہ انسان جو تمہارے گھر کے اندر رہتا ہے اس کو پڑوسی کا اسٹیٹس تو دے دو نا کم از کم. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس وقت ہماری سوسائٹی اس جگہ پر بھی نہیں ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور مکان بن رہے ہیں، یعنی جو لوگ، یہ بہت بڑی تعداد میں ہماری سوسائٹی میں لوگ، یعنی میں چونکہ ہزاروں کی تعداد میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں اور بہت سے نوجوان شادی شدہ جوڑوں سے بھی ملتا ہوں، میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کو یہ لڑکا دنیا سے لڑ کے اپنی بیوی بنا کر لے کر آیا ہے، اور جس کی محبت میں کہتا تھا کہ میں چاند اور تارے توڑ کے لے آؤں گا، ابھی 6 مہینے گزرے ہیں یا سال گزرا ہے اور یہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. یعنی یہ اس میں کوئی ایگزیجریشن محسوس ہوتی ہے یا یہ آپ کی بھی نظر میں آتا ہے یہ پرابلم ہے یا نہیں؟ یعنی رشتہ نبھانا، تعلق نبھانا مشکل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ مکان کے اندر فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں. پہلے مائکرو ویو نہیں ہوتا تھا، مائکرو ویو بھی آ گیا ہے. پہلے صرف ایک فریج تھا، اب ڈیپ فریزر بھی آ گیا ہے. پہلے اے سی نہیں لگا ہوا تھا، اب اے سی بھی لگ گیا ہے. پہلے ایک ٹی وی تھا، اب 2 ٹی وی ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھرے جا رہی ہیں. پہلے ایک گاڑی تھی، اب 2 گاڑی ہو گئی. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی ہو گئی. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں نا. پہلے پرانا سا فلور تھا، اب اس کے اوپر ذرا اچھا مہنگا والا فلور، اسپینش ٹائلز لگوا دی ہیں، بہت اچھا فلور ہے. جرمن کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہم نے فلورنگ وہ والی کرا دی ہے، اور بہت اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن گھر جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. گھر جو ہے اعتماد سے بنتا ہے. گھر جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے مستقل مشن پہ گامزن رہنے سے بنتا ہے. گھر جو ہے وہ کسی کی خاطر
اپنی ضرورتوں سے دستبردار ہو جانے سے بنتا ہے، اس کے بغیر نہیں بنتا. یعنی کوئی ایسا ہے جس کی خاطر، یعنی دیکھیں نا، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور جب وہ راتوں کو روتا ہے تو ماں جو ہے وہ اپنی نیند کو چھوڑتی ہے نا. یعنی اگر یعنی اس کے لیے ممکن نہیں ہے نا، وہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور پھر اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے یا اپنے بچے کی جو نیڈ ہے وہ دیکھتی ہے. تو ایک طرح کی وہ سیکریفائس ہے جو وہ دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں مدر چائلڈ بانڈ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر والد کو بھی یہ خیال آ جائے اور وہ بھی یہ چیزیں کر رہا ہے تو اس کا ایک بانڈ پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. تو گھر جو ہے وہ ریلیشن شپس کو ویلیو دینے سے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکنے سے، ایک دوسرے کا ٹرسٹ لے سکنے سے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جانے سے، ایک دوسرے کی خاطر اپنی کمفرٹ پہ کمپرومائز کر سکنے سے، یعنی کسی کی خاطر. یہ بھی بہت اہم سوال ہے. نہیں اگر انسانوں سے پوچھا جائے ماڈرن سوسائٹی میں کہ ان انسانوں کی، ایسے کتنے انسان ہیں تمہاری زندگی میں جن کی خاطر تم نے اپنے کمفرٹ اور اپنی کوئی وش اس کی سیکریفائس کی ہو اور اس کا ذکر کسی انسان سے نہ کیا ہو، اور یہ سیکریفائس ولنگلی کی گئی ہو، یہ سیکریفائس اس نے ڈیمانڈ کی تھی اور میں مجبوری میں پھنسا ہوا تھا اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو سب میرے بارے میں کیا کہتے، اس وجہ سے نہ کی ہو. تو آپ کو ڈھونڈے سے، مطلب میری نظر میں آج کا ولی وہ ہے جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے. یعنی جس نے کسی انسان کے لیے کچھ کیا ہے اور وہ کسی سوشل پریشر کے بغیر کیا ہے، وہ کسی مجبوری کے بغیر کیا ہے، ولنگلی کیا ہے، اور جو اس نے کسی انسان کی خاطر کیا ہے اور اپنی کمفرٹ کو یا اپنی آرام کو یا اپنی کسی نیڈ کو اس نے یا اپنی کسی خواہش کو اس نے قربان کیا ہے کسی کی خاطر، اس کا تذکرہ نہ اس سے کیا ہے نہ کسی اور سے کیا ہے. اس وقت صورتحال ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری کا سودا ہے. یعنی اگر وہ یہ فیور نہ دیتا تو لوگ کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو سب لوگ میرے بارے میں بات کریں گے، تو لہٰذا میں چاہتا تو نہیں ہوں، اگر میرا بس چلے تو میں کبھی بھی اس کے لیے یہ نہ کروں، اور میرا بالکل دل اس پہ نہیں چاہ رہا، لیکن چلو یہ چونکہ کہہ رہے ہیں سب اور میرے بارے میں بات ہوگی تو میں اپنے پبلک امیج کو بچانے کے لیے اس کی خاطر کچھ کر دیتا ہوں. اور پھر جب ایک دفعہ آپ نے کچھ کر دیا، اس کا اس انسان پر بھی احسان جتا دیا، اس کا اور چار لوگوں سے بھی تذکرہ کر دیا، تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. واقعی لٹرلی مطلب ایک ایسی قربانی جس کا اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے اس وقت ایک بہت بڑا پرابلم ہے ریلیشن شپ کرائسس. یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک اچھی تعلیم اور تربیہ کے معاشرتی نتائج کیا ہونے چاہیے، تو اچھی تعلیم و تربیہ کے جو معاشرتی نتائج ہیں نا، یعنی ہم کس طرح سوسائٹی کو دیکھ کے یہ گیج کریں کہ اس سوسائٹی میں تعلیم و تربیت اچھی ہوئی ہے، تو اس کا میرے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کہ لوگ اپنے رشتوں کو اہمیت دینے لگ گئے. ڈائیورس ریٹ میں کچھ کمی آئی ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کی سیل میں کمی آئی ہے، نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم جی ڈی پی کے بڑھنے سے اپنی سکسیس اور اپنی پروگریس کو گیج کرتے ہیں، ہم نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں کمی سے اس کو نہیں ریلیٹ کرتے، یا خودکشی کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے، یا طلاق کے رجحان میں کمی سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک بامعنی زندگی کا کوئی بڑا ویژن، اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنے علم اور شعور پہ کام، اپنے مزاج پہ کام، اس کی توفیق ہمیں نہیں ہو پا رہی. یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ایک بڑا پکچر ہمارے سامنے آ جائے. تو میری گفتگو کا پہلے حصے میں نے یہ والی بات کی کہ اگر بڑی بامعنی زندگی کا، میننگ فل لائف کا کوئی ویژن میرے پاس نہیں ہے تو 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. زندگی کمانے اور خرچ کرنے اور کنزیوم کرنے کے چکر میں لگ جاتی ہے، تعلیم و تربیہ بہت محدود ہو جاتی ہے، اور جسے ہم گھر کہتے ہیں نا، یا ریلیشن شپس، جو انجوائبل ریلیشن شپس کا جو ایکسپیرینس ہے نا، وہ نہیں ملتا. وہ یعنی تم مجھے کاٹ رہی ہو اور میں تمہیں بھگت رہا ہوں، بالکل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آدمی 30-35 سال گزار دیتا ہے. یعنی عجیب بات ہے. مطلب
میں اکثر یعنی جسے شریک حیات کہا جانا یعنی جو شریک حیات کے درجے پہ ہونا چاہیے نا، وہ شریک حیات نہیں ہے، وہ شریک کمرہ ہے، شریک حیات نہیں ہے، شریک مکان ہے. I and him or she we live in the same house. تو میں بالکل عجیب سی بات ہے. انسانوں کے تعلق کی جو کمزوری ہے نا، یہ بہت خطرناک کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بامعنی زندگی اصل میں ہے کیا. اگر میں اتنی بات کہہ رہا ہوں تو میننگ فل لائف کا کیا ویژن میں دینا چاہوں گا. میننگ فل لائف کے اندر دو تین باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ خدا نے جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ریئلائزیشن، ایک ڈیپر ریئلائزیشن، اس کا شعور مجھے حاصل ہو جائے. خدا نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ خدا کو کیا پڑی تھی مجھے پیدا کرنے کی؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ انسان کو ہی کیوں پیدا کیا؟ اچھا اگر انسان کو پیدا کیا تو چلے ٹھیک ہے، انسانوں کو پیدا کیا، مجھے کیوں پیدا کیا؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ اس پوائنٹ پہ انسان کنسنٹریٹ کرے، اس پہ سوچے، اور پھر خدا کے کلام سے ہی اس کا جواب اخذ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بہرحال ایک پوری بحث ہے، میں اس کے ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ الگ موضوع ہے جس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو مختلف مواقعوں پہ کی ہے. لیکن انسان کو اپنے پرپس آف کریشن کا ایک شعور ہو، یعنی مجھ سے خدا کو جو توقعات ہیں اس کی ریئلائزیشن ہو، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا کو جو مجھ سے توقعات ہیں وہ صرف مصلے پہ کھڑے ہونے سے پوری نہیں ہوتی. یعنی مصلے پہ کھڑے ہونے سے اگر خدا کی تمام ایکسپیکٹیشنز میں پوری کر سکتا ہوں تو یہ میری خام خیالی ہے. خدا کو جو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کا ایک حصہ مصلے پہ کھڑے ہونے اور ٹائم پہ کھڑے ہونے اور دن میں 5 دفعہ کھڑے ہونے سے پورا ہوتا ہے. لیکن خدا کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اور بھی ہیں، جو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جو میں اپنے سوسائٹی میں جو کام کرتا ہوں، جو کام بھی میں کر رہا ہوں اس کو میں ایکسلنس کی اسپرٹ سے کرتا ہوں، دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، نفسیاتی طور پر میں اندر سے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوششیں اور انتظامات کرتا ہوں، اپنی تنہائیوں کو بامعنی بناتا ہوں. خدا کی ایکسپیکٹیشنز کے اور بھی ڈومینز ہیں، خدا کی ایکسپیکٹیشنز کی اور بھی حوالے ہیں. ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ خدا کو مجھ سے اصل میں کیا چاہیے یا خدا مجھ سے اصل میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کا شعور اپنی انٹائرٹی یا اپنی ٹوٹیلٹی میں بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے بہت سارے انسانوں کو، یعنی ان انسانوں کو بھی جو اللہ اللہ خاصا کرتے ہیں، ان کو بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک مینر میں نہیں ہو پایا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں تو خدا کو مجھ سے، یہ تو میں خدا کو خوش نہیں کر رہا، خدا تو صرف مجھے مصلی ہی پہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اگر میں کہیں جاتا ہوں تو خدا شاید اس پہ مجھ سے خوش نہیں ہوگا. خدا خوش ہوگا جو کام بھی اچھی طرح میں کروں گا، اچھی نیت کے ساتھ کروں گا، ایک اچھا کام کروں گا، بامقصد کام کروں گا، اور میری وہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں مصلی پہ 5 بار کھڑا ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو خدا کی ایکسپیکٹیشنز کو میں سمجھوں اچھی طرح، اپنے پرپس آف کریشن کو میں اس پہ کنسنٹریٹ کروں، اس کو ریئلائز کروں. بامعنی زندگی کا بامعنی زندگی کا شعور اور بامعنی زندگی کی ابتدا، یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پرپس آف کریشن، اپنے مقصد وجود کو میں کچھ سوچوں. اس وقت ایک اور معاملہ ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ تو سوچا ہے کہ وہ کون سی گاڑی خریدیں گے، وہ کون سے علاقے میں مکان بنائیں گے، وہ کون سے ملک میں جا کے امیگریشن لیں گے، وہ کینیڈا کیسے پہنچیں گے، آسٹریلیا کیسے پہنچیں گے، گرین کارڈ کیسے لیں گے، جاب کیسے پکڑیں گے، زیادہ کیسے کمائیں گے. اس کے اوپر ذہن میں جتنا، یعنی ذہن اس طرح کے سوالوں کی پروسیسنگ جتنی اس کو توفیق ہوئی ہے نا، پرپس آف کریشن کی انٹلیکچوئل پروسیسنگ کی توفیق اس کو اتنی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ڈیپلی ہو اور صحیح انداز سے ہو. تو بامعنی زندگی کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. بامعنی زندگی کا ایک دوسرا ایسپیکٹ اگر میں بہت پریکٹیکل سینس میں کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ، یہ ایک ماڈل ہے، یہ ایک فریم ورک ہے جو، یعنی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ، یعنی ان کی مہربانی اور ان کی محبت اور توفیق کی وجہ سے اور خدا کی عنایت کی وجہ سے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس کو میں ایک فریم ورک میں سمجھ کرتا ہوں. اور وہ فریم ورک کیا ہے؟ وہ فریم ورک 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تعلق کی 5 جہتیں. اور وہ کیا ہے؟
اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. یعنی اگر کوئی انسان تعلق کے یہ پانچوں ڈائمینشنز میں ایکسل کر رہا ہے یا کم از کم ایک منیمم ریکوائرمنٹ کو وہ میٹ کر رہا ہے تو اس کی زندگی بامعنی ہے. اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ بھی ایک میرا بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی صرف ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے پروگرامز میں انشاءاللہ مل سکتی ہیں. بلکہ میری کتاب ہے اس کے اندر میں نے اس کی کافی ڈیٹیل بیان کی ہے. اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ تعلق، یعنی اگر میں ایک کویسچن کروں نا کہ وہ انسان جو اپنے کیریئر ایکسلنس میں کسی پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے، اس کی تنہائیاں کتنی نفیس ہوئی ہیں، وہ ذہنی طور پر سکون کی کس سطح پر ہے، اس کی نیند کتنی کوالٹی کی ہے، اس کا جو ڈٹرمنیشن ہے وہ کیسا ہے، وہ اپنے پوٹینشلز کے بارے میں یا اپنے یعنی اس کا پرسیپشن آف سیلف کیا ہے، یا اس کی سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل کیا ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے سینس آف سیلف ورتھ کا پیڈسٹل اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے ایسیٹس ہیں. تو یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اصل میں کیا ہو، اس کا تعلق اسٹاک ایکسچینج میں تمہاری انویسٹمنٹ سے نہیں ہے. اس کا تعلق وجود کی کچھ اور، یعنی اپنے وجود کی ڈیپر ریئلائزیشن اور اپنے وجود کے خزانوں کا علم حاصل ہونے سے ہے. تو یہ سب کام نہیں ہوئے. بامعنی زندگی جسے میں کہہ رہا ہوں نا، پانچوں ڈائمینشنز اس پہ کام نہیں ہوا. کیسے ہوگی بامعنی زندگی کا کیا ایک ویژن ہے؟ پہلی بات میں نے کہا پرپس آف کریشن کے ساتھ کنیکٹ کریں. دوسری بات میں نے یہ کہا کہ 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپ ہیں. فطرت کے ساتھ تعلق، فطرت سے تو ایک عجیب ہماری، میں اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور میں جو مظاہرہ دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کا، تھوڑا سا میں اس میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یعنی ہم نہ انسانوں کی تکریم اور انسانوں کی سہولت کا ہمارے ذہنوں میں، یعنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں ایک بچے سے بات کر رہا ہوں تو بچے کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس سے بات کروں، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور اپنے سوالوں کے جبر سے اس کو زخمی نہ کروں. یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے. اسی طرح جو قربانی کی گائے اور بکرے لے کر آتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. مطلب ہم اپنی خوشی کی خاطر ان کو تکلیف دیتے ہیں. مطلب ہمیں ان کی، یعنی وہ جانور جو خدا کے ہاں قربانی دے رہا ہے، یعنی جو میں اس کو قربان کر رہا ہوں، اس جانور کا اکرام، اس جانور کی خدمت، اس جانور کے ساتھ آسانی کا معاملہ، اس جانور کے ساتھ سہولت کا معاملہ، یہ تو ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب فطرت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم ابھی اس وقت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرف بامعنی زندگی کا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے سکسیس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. سکسیس کیا ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو بامعنی زندگی جب ہمارے ذہن میں اس کا شعور کلیئر ہوتا ہے تو پھر ہم سکسیس کی ڈیفینیشن بڑی ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی سکسیس وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب انسان ہے. اچھا، وہ ممکن ہوگا اسی زندگی میں صحیح حرکتیں کرنے سے. اس زندگی کے اندر اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ یعنی کامیابی اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے اندر ایک بہت اچھے ریلیشن شپ بنا سکتا ہے، جو اچھا بیٹا ہے یا اچھی بیٹی ہے یا اچھی بیوی یا اچھا شوہر ہے. یعنی وہ آدمی جس کی بیوی اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، وہی سب سے اونچے کیریکٹر کا انسان ہے. وہ آدمی جس کی بیوی اس کے کیریکٹر کو سرٹیفائی نہیں کر سکتی نا، وہ بڑے کیریکٹر کا آدمی نہیں ہے. وہ انسان جس کا والد یا والدہ اس کو کہتا ہے نا کہ ہاں یہ واقعی اس نے بڑی خدمت کی ہے. تو آپ چاہے پوری دنیا کو آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، لیکن اگر والد اور والدہ یعنی آپ کے اندر خدمت کی ایبلٹی کتنی ہے، اس کی اتھارٹی والد اور والدہ ہیں. وہ سرٹیفائی کریں گے کہ ہاں آپ کو خدمت آتی ہے اور خدمت کی تقاضے، خدمت کی نزاکتوں سے آپ واقف ہیں. تو فیملی لائف میں ہمارا اچھا ہونا، اچھا والد بننا، اچھی والدہ بننا، اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننا،
تو فیملی ایکسلنس جو ہے نا، اور فیملی کے اندر جو تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ہم بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، جو بہت اچھا اسپاؤس ہے، وہ سب سے بہترین بندہ ہے. سب سے بہترین بندہ وہ نہیں ہے جو 2 لاکھ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے. اگر گھر کے 4 آدمی اس کو پسند نہیں کرتے اور 2 لاکھ آدمی اس کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیتے ہیں تو وہ سب سے اچھا آدمی نہیں ہوتا. مشہور آدمی اور بڑا آدمی ایک نہیں ہوتا. کبھی ایک ہو بھی جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بڑا ہے، اچھا ہے، انسانوں سے اس کا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. تو سکسس، اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بڑی کامیابی وہ ہے. اصل میں تو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لوں، اگر وہاں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہوں، ایک ایسپیکٹ یہ ہے. اور اس دنیا میں کامیابی میں اپنے گھر کی زندگی میں واقعتاً اچھا ہوں. اور پھر ایک تیسرا لیول ہے سکسس کا، ایک تیسرا ایسپیکٹ ہے، اور وہ ہے کمیونٹی لائف. یعنی ایک میری انفرادی اور خاندانی زندگی ہے جو میں گھر میں اپنے رشتے نبھانے میں اچھا ہوں، یہ ایک کامیابی ہے. اور دوسری کامیابی وہ ہے جو میری پبلک لائف ہے، جو میری اجتماعی زندگی ہے، اس کے اندر میں کمیونٹی میں بھی لوگوں کے کام آتا ہوں. کمیونٹی لیڈرشپ بھی میں، یعنی میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنے کی کوالٹیز بھی ہیں، اپنے معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی کوالٹی ہے. اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے کہ میں اپنے اتنے بڑے عظیم مقاصد کے لیے جو مجھے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے لیے میں جاب کرتا ہوں. اور یہ جو میری جاب ہے یا جو میری اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو میں کماتا ہوں، یہ کمانا اصل میں اپنے ہی بڑے عظیم مقاصد کے لیے، جو یعنی سمجھ لیجیے ایک، یعنی جو آپ ارن کر رہے ہیں یہ ایکچولی آپ اس اپنے بڑے پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنے گھر کو، مکان کے لیے نہیں، گھر کے لیے. اور اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ آپ کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اپنی اسپینڈنگ اس طرح کی جائے کہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہو. تو اگر میں یہ کہوں کہ کامیابی ایک تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دنیا کے اندر کامیابی کی 2 کیٹیگریز ہیں، اپنی انفرادی اور خاندانی زندگی اور اپنی اجتماعی یا کمیونٹی یا پبلک لائف، جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمپوننٹ میرا اچھے انداز سے، اچھے کام کے ذریعے، اچھے اصولوں کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک مناسب کما سکنا، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ کیریئر زندگی بن گیا ہے. زندگی میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں زندگی نہیں ہوتی. کیریئر پوری زندگی کا ایک چھوٹا سا یعنی ایک ایسپیکٹ ہے نا. لیکن اگر میری سوچ اور میرا ذہن اور میرا دل پوری زندگی کو انکمپاسنگ، یعنی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والی، نہ تو میرے پاس سوچ ہو، نہ میری کوئی جذبات ہوں، نہ میری خواہشات ہوں، اور میری پوری زندگی کو تو میں نہیں سوچتا، میں صرف اور صرف کیریئر کو سوچتا رہتا ہوں، تو پھر میں اچھی پیرنٹنگ نہیں کر سکتا، میں میننگ فل لائف نہیں بنا سکتا، میں اپنی بیوی سے اچھا تعلق نہیں بنا سکتا. اس کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب تک جو میں نے بات کی ہے، پہلی بات میں نے یہ کہی کہ بامعنی زندگی نہ ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پھر میں نے دوسری بات یہ کہی کہ بامعنی زندگی کیسے بنے، اس کا شعور کیسے حاصل ہو، اور وہ اس کی ایک آؤٹ لائن کیا ہو. تو اس میں نے 2-3 باتیں کی. اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو میری گفتگو کا آخری اور تیسرا حصہ ہے، کہ میں کچھ عملی تجاویز میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا کہ غور و فکر اور تدبر کے لیے کچھ وقت نکالیں، سوچیں. زندگی کو آٹو پہ نہیں چلنے دیں. یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کی اہمیت، ضرورت، مقصدیت، میننگ فلنس، اس کو میں سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. چونکہ سب کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا، میں چیزوں کو سوچ رہا ہوں، میں چیزوں کو کویسچن کر رہا ہوں، میرے ذہن میں سوال ہیں، میں ان کی معنویت کو تلاش کرتا ہوں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا، جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکشن جو ہے، اگر ہم یہ شروع کریں، یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یہ میری پیرنٹنگ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا. تو ہمیں تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہماری محبت
اور ہم سے اخلاص کے ساتھ اپنے فہم کے مطابق جو کچھ کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی چاہیے اور ان کو ریٹین کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت اچھا، انہوں نے بہت سی اچھی چیزیں بھی کی. لیکن بہت سے وہ معاملات جہاں ان سے کہیں کوئی اپنے فہم کی کمی کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کے ساتھ، میری محبت میں پورے اخلاص کے ساتھ، لیکن فہم کی کسی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی گڑبڑ یا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں وہ ریپیٹ نہ کروں. اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم لاشعوری طور پر اسی پیرنٹنگ کو ریپیٹ کریں گے جس پیرنٹنگ کو ہم نے فیس کیا ہے. تو ریفلیکشن از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر کوئی انسان ٹیچر بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ یہاں کوئی ٹیچر بیٹھے ہوں، حضرات ٹیچنگ میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں جس طرح کی ٹیچنگ کا سامنا ہم نے ساری زندگی کیا ہے نا، ہماری ٹیچنگ اسی طرح کی ٹیچنگ کو ریپلیکا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیچنگ میں میری پرسنل وائس اور میری کریٹو پوٹینشیل اور میری اس کے اندر ایک انڈیویجویلٹی بھی اس کے اندر نکلے، تو اس کے لیے ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ جن ٹیچنگ پریکٹسز کا میں یعنی جو مجھے ملی اس میں سے کیا خیر تھا، کیا اچھا تھا، کس چیز کو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لائق اصلاح ہیں اور ان کو میں نہ کروں. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، ریفلیکٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم اوور آکیوپائڈ، ہم زندگی میں اتنے مصروف لوگوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے. یعنی جو ماڈرن اربن سوسائٹی ہے اس کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے ٹائم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں. اور اگر اس کے پاس کوئی فری ٹائم آ جائے تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے جو جیب میں رہتا ہے، وہ پھر ایک دم آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بھی تو ہوں. آپ کو خدا نے 1 گھنٹہ فری ٹائم دے دیا ہے تو آپ کیا اس کو اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیں گے کیا؟ یعنی خدا نہ خواستہ اس 1 گھنٹے میں آپ اپنی زندگی کو بامعنی بنانے اور بڑے بڑے سوالوں پہ غور کرنے اور اپنے وجود اور اپنے مزاج کا جائزہ لینے میں تو نہیں گزاریں گے. میں ہوں نا، آپ مجھے دیکھیں نا، تو جگر کا ٹکڑا جیب سے نکلتا ہے. بلکہ جگر کا ٹکڑا ہوتا کیا ہے؟ جس کا ہر وقت خیال رہے جب میرے پاس ٹائم ہو تو میں بے ساختہ اس جگر کے ٹکڑے کو آواز دوں اور وہ میرے پاس ہو، میں اس سے دور رہنا گوارا نہ کروں، تھوڑی دیر کی دوری بھی میرے لیے ان افورڈیبل ہو. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آف لوڈ کریں، ہم فری ٹائم کریٹ کریں. بلکہ میں ٹائم مینجمنٹ کا گول اپنے دیکھیں ہمارے ایمانی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں کچھ فری ٹائم کریٹ ہو سکے، کچھ فری ٹائم کریٹ ہو جائے جو میں غور و فکر اور تدبر کی عبادت کے احیا میں لگاؤں. غور و فکر اور تدبر کی عبادت جس کو مسلمانوں نے قضا کیے ہوئے 700-800 سال گزار دیے ہیں، نہیں اس کو بھی تو کرنا ہے نا. یہ بھی ایک اہم عبادت ہوتی ہے نا، غور و فکر اور تدبر. یہ اجر ملتا ہے اس کا، یہ بڑی قیمتی عبادت ہے. یعنی خدا ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں، تدبر کریں. یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسا ہسبینڈ ہوں، مطلب مجھے اصولی طور پر مجھے اپنے کون سے معاملات بہتر کرنے ہیں. اور یہ جو میں ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں، پرسنل ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں. اپنے معاملے کو سوچیں، نہیں مجھے اپنی بیوی سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان میں کیا کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، میرا جو رویہ ہے اس میں کیا امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، میرا اپنے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، میری اپنی سلیپ کی جو کوالٹی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، میری اپنی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. نہیں اس وقت لوگوں کو اپنی نفسیاتی صحت کے حوالے سے بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی نفسیاتی صحت کیسے بہتر ہو، اس پہ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح غور کرنے کی توفیق دے جیسے کہ غور کرنے کا حق ہے اپنی ذات کے اوپر. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر ہم یہ ایک پریکٹیکل سجیشن، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھا یہ جو غور و فکر ہے نا، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس مینٹین کریں. بلکہ مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کبھی کسی نے ڈائری لکھی؟ بچپن میں کبھی ڈائری لکھتے ہوں؟ سبحان اللہ، یہ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. یعنی ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ وہ والی لکھائی ہے جو ڈائری میں آپ نے لکھی تھی. اپنے ساتھ وقت گزاریے کہ ڈائری میں اپنے بارے میں لکھیے، اپنے کچھ ریڈنگ پلانس بنائیے، اپنی لرننگ کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیجیے، اپنے بارے میں غور کیجیے. میں بحیثیت مدر کیسی ہوں،
اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں بحیثیت فادر کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اپنے والدین کی نظر میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرا باپ مجھ سے خوش نہیں رہتا تو میں اس کے لیے کیا کروں. سوچیں، ان کے قصور تلاش کرنے والی تھنکنگ چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری پہچاننے والی تھنکنگ شروع کریں. یعنی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا پورا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ دوسروں کو مفید مشورے دینے میں، یعنی مفید مشورے بانٹنے کے جو جہاد عظیم میں ہم لگے ہوئے ہیں نا، اس سے ہمیں تھوڑی سی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی علم کے مطابق اپنی ذات کی اصلاح جو ہے نا، اور اس کے لیے ریفلیکشن کا ٹائم نکالنا ہوگا. اوور آکیوپائی اگر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کرنا پڑے گا، سوچنا ہوگا اپنے اوپر. دوسرا کام یہ ہے اپنے شریک حیات کو اون کرنا ہوگا. یعنی اس پھول کو انجوائے کرنے چاہتے ہو نا تو اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. گلاب سے محبت ہے اور کانٹوں سے بیزاری ہے، یہ چھوڑ دو. کچھ چیزیں ہوں گی، اون کریں جیسا وہ ہے، جیسی وہ ہے. دس از ہاؤ شی از، دس از ہاؤ ہی از، مطلب ایکسیپٹ کر لیں اسے. جب نکاح نہیں ہوا تھا نا اور عاشقی چل رہی تھی تو صرف گلاب کی خوشبو سنا، مطلب بس وہی، اور گلاب کی خوبصورتی وہی نظر آتی تھی. اور نکاح کے بعد پتہ لگا کہ اس کے آگے پیچھے کچھ کانٹے بھی تھے، وہ پہلے نہیں پتا تھا. یہ پرابلم ہے. لیکن اس کو سمجھیں، ٹوٹیلٹی میں ایکسیپٹ کریں، اپنے شریک حیات کو اون کریں، اپنے شریک حیات کو وقت دیں. میں بلکہ اس کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر میں اچھا باپ بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں کہ میرے بچے مجھ سے سیٹ ہو جائیں، میرا بیٹا مجھ سے اچھی دوستی ہو جائے، بیٹی مجھ سے قریب آ جائے، بیٹی کی میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بیٹے کی بھی ہو جائے، لیکن بیوی کا دل جیتنا نہیں چاہتا اور بچوں کی بہت زبردست بانڈنگ اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو میں ایک ٹھیک کام نہیں کر رہا، اور یہ بات بنے گی نہیں، یہ کام ہوگا نہیں. مجھے اپنے شریک حیات کو اس کا دل جیتنا ہوگا. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں اس کا دل کیسے جیتوں، اس میں 100 مسئلے ہیں، آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں، اس کے مسئلے اس کا دل جیتے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے. کوئی بھی انسان اپنی کریکشن اسی انسان سے کروانے پہ راضی ہوتا ہے جس نے اس کا دل جیتا ہو. اگر کوئی میرا ٹیچر ہے اور مجھے پسند ہی نہیں ہے، وہ میرا ٹیچر بنا ہوا ہے، وہ جتنی جتن کر لے مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ ہوگا میرا ٹیچر. میں تو اسی ٹیچر سے میری اصلاح ہوگی جس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، جس نے میرا ٹرسٹ حاصل کیا ہے، جس نے میرا دل جیتا ہے، جو مجھے دل سے اچھا لگتا ہے، اس کی خاطر میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شوہر اور اپنی بیوی یہ ایک لائف لانگ مشن ہے. بلکہ بہت سے اس میں ایک بات اور سمجھیے، کیوں ہمارا اپنے شوہر یا بیوی سے تعلق نہیں بن پا رہا، آج کل دشوار کیوں ہو رہا ہے، اس کی بہت سے وجوہات ہیں. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے، ایک میرا اپنا نفس ہے جو میرے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے، جس کو مجھے پہچاننا ہے. وہ جو میں پہلا کام کہہ رہا ہوں نا، اپنے اوپر غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اس سے انشاءاللہ کچھ وہاں مدد ملے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیطان بھی ہے جو ہمارے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے. یعنی شیطان کے بھی 2 وار ہیں، ایک ہے ڈیزائرز، ایک ہے ڈاؤٹس. ڈیزائرز بھی پیدا کرے گا، ڈاؤٹس بھی پیدا کرے گا. وسوسے کی جو سب سے بڑی شکل ہے اسے ڈاؤٹ کہتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اب ٹرسٹ کریں. میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، وہ اپنے شوہر اور بیوی کے موبائل فون چیک کرتے ہیں، وہ ان کے فیس بک چیک کرتے ہیں. اس سے بلند ہو جائیں، اس سے کہیں بس ٹھیک ہے، آپ جیسے ہیں میرے ہیں، میں جیسی ہوں آپ کی ہوں، بس آگے کوئی بات نہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کو اون کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں دعا کریں. دیکھیے، تبلیغ کی سب سے مؤثر صورت کا نام ہے تبلیغ بالحال، تبلیغ بالفعل. یعنی میں اپنے دوست کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہوں، جو انفلوئنس اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز اپنے اندر اتنی پیدا کر لوں اور اس سے اتنی محبت بڑھا لوں کہ وہ خود بخود آسموسس کی طرح یہاں سے وہاں چلی جائے. تو یہ کام میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں.
تیسرا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے بچوں کا ان پر ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر بلکہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوڑ لیں، ٹرسٹ بھی کریں اور ان کی رسپیکٹ بھی کریں۔ بلکہ اس کو اگر میں کہوں انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ اپنے بچوں کی کریں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے مالک ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں اپنے بچوں کے، ہم تو کسی بھی انسان کے مالک نہیں ہیں، ہماری کچھ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تمہارے آنگن میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خون سے اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے اور تمہاری گودوں میں ڈالا ہے، ان سے محبت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی نیڈس پوری کرو، ان سے احترام کا معاملہ کرو، ان کو بہترین تعلیم و تربیت دو، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ سب تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ہم ان کے اونرز، مالک نہیں ہیں، ہم ان کے امین ہیں۔ اگر یہ احساس رہے کہ یہ کسی کی امانت ہے جو ایک بڑے مشن کے لیے اور میرے اخروی فائدے کے لیے میرے آنگن میں پیدا کی گئی ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے، اور یہ امانت ایک بہت بڑی نیکی کو مستقل کما سکنے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے نا، کہ اگر یہ اچھے اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کے ہاتھوں سے اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو گئی تو خدا میرے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ فرمائے گا، مجھے بڑے دنیا میں بھی مجھے بڑی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ اپنی اولاد کو اور ان کی ایک اچھی تعلیم و تربیت کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے انکنڈیشنل رسپیکٹ اور انکنڈیشنل ٹرسٹ۔ انکنڈیشنل رسپیکٹ اور ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ ایریا ہے جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ عزت نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی مجھے اس لیے اب یہ کچھ مثالوں کے ذریعے مجھے کھولنا پڑے گا اس کو کہ یہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے جیسے ہم ابھی اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اور اس میں بچے بھی ہیں، بڑے 2-4 بچے ہیں، زیادہ تر تو بڑے ہیں اس میں۔ اگر ہمیں کسی بڑی عمر کے بندے سے کوئی تعارف حاصل کرنا ہو، یا کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ بھائی ان صاحب کو کہیں دیکھا ہے، چلو میں ان سے پاس جاتا ہوں، ان صاحب سے ذرا سلیکٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ہیں، کہاں ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو صاحب فلاں صاحب سامنے صاحب بیٹھے ہیں ان سے ذرا میں ہیلو ہائی کروں اور انٹروڈکشن لوں۔ تو میں کیسے کروں گا؟ میں ان صاحب کے پاس جاؤں گا، کوشش کروں گا مسکراتے ہوئے جاؤں، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ صاحب ذرا فری ہوئے، مطلب اپنا اگر بزی ہیں موبائل پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو میں ویٹ کروں گا، اور پھر جب ذرا سا وہ فری ہو جائیں گے، ذرا سا اب مجھے لگا کہ ہاں اب وہ کسی چیز میں آکیوپائڈ نہیں ہے اور اب یہ مناسب وقت ہے، تو میں ان کی طرف ان کی اٹینشن کو اپنی طرف اس طرح کھینچوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی السلام علیکم، میں سلام میں پہل کروں گا، اور میں ان کو ہو سکتا ہے اپنا نام بتاؤں، جی میرا نام سلمان، میں کراچی سے آیا ہوں، یا میں فلاں جگہ پہ ہوتا ہوں، اور اس کے جواب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ جس طرح میں نے اپنا نام بتایا ہے تو وہ بھی اب میرے ساتھ کچھ بات چیت میں انگیج ہوں، اب وہ ان کا رسپانس آئے گا، وہ بھی کہیں گے جی مجھے ارشد کہتے ہیں، میں ملتان میں ہوتا ہوں، میں فلاں چیز کرتا ہوں، اور یہاں سے ہماری الیکس ہوگی۔ اور اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے کہ ان کے ابا کیا کرتے ہیں یا یہ فلاں چیز ان کی جاب کیسی ہے، تو میں اس سوال کو بھی ڈائریکٹلی نہیں کروں گا، میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہیں گے ہاں بالکل کوئی بات نہیں، آپ سوال کیجیے۔ اچھا وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا بزنس کیا ہے، یا آپ کی جاب کی نیچر کیا ہے، یا آپ کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے۔ آپ بڑے یعنی دوسرے انسان کو کمفرٹیبل کر کے پھر اس سے یہ ساری بات چیت آپ حاصل کریں گے، یہ ساری انفارمیشن حاصل کریں گے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں کوئی بچہ موجود ہو اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ جاننا ہو تو ہماری سوسائٹی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ادھر آنا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس لیے کہ ہم یہ ایسیوم کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اتھارٹی میں ہیں، اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ تمہیں چلتے ہوئے روکوں اور کہوں ادھر آنا، کیا نام ہے تمہارا، کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو، کون سی کلاس میں، اور اپنے بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں نے اس سے اجازت نہیں لی کہ تم کہیں جا رہے تھے، تمہیں چلتے ہوئے میں نے روک دیا، تمہیں سلام نہیں کیا، بلکہ الٹا تم پہ میں نے کہا اچھا تم مطلب بڑوں کو سلام بھی نہیں کرتے۔ یار عجیب، یعنی بچہ سوچ رہا ہے کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے،
اچھا تمہاری امی نے تو اچھا کون سے اسکول میں ہو؟ اچھا فلاں اسکول میں ہو، ہاں جبھی تو سلام بھی نہیں تم کرتے نا، تمہیں اب تو اسکول یہ بھی نہیں سکھا رہے، اب تو سلام کرنا بھی نہیں سکھا رہے والدین. اچھی بات نہیں، کمال ہے. وہ ایک جا رہا تھا کہیں اپنے دوست کے پاس، آپ اس کو روکتے ہیں، اس پہ معذرت نہیں کرتے کہ بھائی آپ کہیں جا رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کہیں جا رہے ہو، میں نے آپ کو روک لیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کو سلام نہیں کرتے، بلکہ آپ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو سلام نہیں کیا. آپ اس کی اجازت کے بغیر اس سے سوالات کرتے ہیں. میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ کسی جگہ پر لوگ بیٹھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ جو ہیں یہ قرآن کی حافظہ ہیں، پورا قرآن انہیں یاد ہے الحمدللہ، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ بھائی انہیں ماشاءاللہ پورا قرآن یاد ہے تو ان سے میں کچھ سنوں، ایسی دل چاہ رہا ہے کہ یہ کچھ مجھے سورہ رحمان سنا دیں، آپ ان سے کیسے یہ بات کہیں گے؟ اگر وہ آپ کا جاننے والا بھی ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ حکم نہیں دیں گے. آپ پہلے تو ہو سکتا ہے اپنی خواہش کو دل میں ہی رکھیں، بیان بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ بیان کریں، آپ کہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ آپ کو تو پورا قرآن یاد ہے اور آپ بہت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو میری ایک خواہش تھی، اگر آپ برا نہ مانیں اور اگر پوری نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پوری کریں تو میں بہت گریٹفل ہوں گا. تو اگر میں کیا آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ تھوڑا سا سنائیں، میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سا میں آپ کی آواز سے سنوں، مجھے اچھا لگتا ہے. اور آپ کی اس ریکویسٹ میں اصرار نہیں ہوگا، یعنی اس ریکویسٹ کو آپ اس لہجے اور ان لفظوں کے انتخاب کے ساتھ کریں گے کہ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ میں آپ کی ریکویسٹ کو رد کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور اگر آپ کی ریکویسٹ کو میں نے رد کر دیا تو آپ اس پہ مائنڈ نہیں کریں گے اور ناراض نہیں ہوں گے، اور ہمارا تعلق مستقبل میں اس کی وجہ سے خراب نہیں ہوگا. آپ اس کو یہ کانفیڈنس دینے کے بعد یہ سوال کریں گے. آپ یہی ریکویسٹ آپ نے ایک بچے سے کرنی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سوچیں آپ کیا کریں گے. یعنی میں بہت سی محفلوں میں دیکھتا ہوں، وہ کسی نے تعارف کرا جی یہ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اچھا کتنے پارے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے 6 پارے کر لیے. اچھا، تو اب چھوٹتے ہی اس کا امتحان لینا آپ پہ واجب ہو گیا، اور آپ کو جو 12 صورتیں یاد ہیں اور تھوڑا سا وہ جگہ جگہ سے یاد ہے نا، اب آپ نے سوچا کہ مجھے جو چیزیں یاد ہیں ان 6 پاروں میں سے تو اچھا ہاں وہ فلاں مجھے سورہ ملک کی 5 آیتیں یاد ہیں، تو اب ذرا سورہ ملک سنتا ہوں اس سے. آپ نے کہا اچھا ذرا سورہ ملک سناؤ. کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت آپ کو کچھ سنانے کے موڈ میں ہے؟ اس کی کیا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی خواہش اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرے؟ کیا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے سوال کریں؟ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت محسوس ہو رہی ہو، لیکن میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ رسپیکٹ کسے کہتے ہیں اور انکنڈیشنل رسپیکٹ کسے کہتے ہیں اور ٹرسٹ کسے کہتے ہیں. تو آپ کو وہ سورہ ملک کی ابتدائی 5 آیتیں یاد تھیں، آپ نے اس غریب کا امتحان لینا شروع کر دیا، اس بچے کو ہو سکتا ہے اس وقت نہیں یاد آ رہی ہو، 4 آدمیوں میں شرمندہ ہو گیا. اگر وہ نہیں سنائے تو نافرمان ہے، غلط سنائے تو کن ذہن ہے، مطلب پھنس گیا بیچارہ. میں آپ کو بتاؤں ہمارا معاشرہ کسی بھی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی قابلیت سے محروم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل لوگ ہوں جو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، قابل لوگ بھی اسی طرح کی کنڈیشن میں، بہت معذرت کے ساتھ. بلکہ اگر میں یہ کہوں، چلے میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہاں ایک ہمارے دوست بیٹھے ہیں، کوئی صاحب بیٹھے ہیں، مجھے یہ پتا ہو کہ میرے ذہن میں ایک کویسچن ہے اور اس کویسچن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، میرے ذہن میں کویسچن ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور مجھے یہ پتا ہے، اور اب میں سب کے سامنے ان کو کھڑا کر کے وہ سوال کرتا ہوں، تو یہ اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے؟ کین یو ایسس؟ یہ کوئی ایتھیکل پریکٹس ہے یا ایتھیکل نہیں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مجھے پتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تو میں اس کو مطلب کیوں اس کی اس بات کو نمایاں کرتا ہوں. اس وقت کیا کرتے ہیں ہم ایجوکیشن کے اندر نا، ہم ٹیچر کویسچن کرتا ہے کلاس میں اور ایک بچہ کہتا ہے سر میں بتاؤں، تو ٹیچر کہتا ہے نہیں تم نہیں بتاؤ، تمہیں تو پتا ہے نا، تم نہیں بتاؤ، تم بتاؤ، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ فلاں بچے کو نہیں پتا اسی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی رسوائی اور شرمندگی کی ایک کنٹینیوشن چلتی رہے، ان کو بات بات پر عجیب سی حالت میں
یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم رسپیکٹ کسے کہتے ہیں، رسپیکٹ کیسے ہوگی، اس کے بارے میں اصول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، دوسرے کی سیلف رسپیکٹ محفوظ رہے۔ اس حدیث کا اطلاق بچے پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا مذہبی فہم ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس حدیث کا اطلاق بچوں پہ بھی ہوتا ہے۔ بچے بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں نا، ان پر بھی اس حدیث کی اپلیکیشن ہوگی نا۔ میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، بہت خوبصورت بات، یعنی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو۔ اب یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دوسرے کے لیے آپ وہ پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، آپ کو کس طرح سے آپ سے بات کی جائے، آپ سے کوئی انفارمیشن مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے۔ اگر اس مجلس میں کوئی بھی آپ سے تھوڑا سا ریپو بنائے بغیر آپ سے ڈائریکٹ پوچھ لے کوئی سوال تو آپ مائنڈ کریں گے، آپ کہیں گے ہو آر یو، وائی شوڈ آئی ٹیل یو۔ اگر میں آپ سے کہوں ادھر آئیے، کیا آپ نے کون سے کلاس سے پڑھا ہے، آپ کون سے کالج سے پڑھا ہے، آپ کہیں گے جی ہو آر یو، کہاں جاب کرتے ہیں، آپ نہیں مجھے بتائیں گے۔ جب تک ایک ریپو اور ایک کمفرٹ لیول نہ آ جائے تو چیزوں کو، بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم بہت ساری اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں، ریلیشن شپ نہیں بنا رہے ہیں۔ اچھی پیرنٹنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے سے ممکن ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز بڑھانے سے ممکن نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ، یعنی ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کی کیٹیگری تو وہ ہے جو مطلب مست ہے نا، مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کی یہی ہے لفظ، یا غلط بولا میں نے؟ اچھا، دوسری کیٹیگری وہ ہے جو بہت کنسرنڈ ہے اور بہت ورید ہے، اور وہ بچوں کے حوالے سے بڑی پریشان فکر مند ہے۔ تو جو بہت فکر مند ہے، جو مست ہے، اس کا تو معاملہ یہ الگ ہے نا، اس کی تو ابھی بات نہیں کر رہا ہے۔ جو بہت فکر مند ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹیشنز اس نے بڑھائی ہیں، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں، اور ان ایکسپیکٹیشنز کو بار بار اظہار فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا، مجھے تم سے یہ چاہیے، میں نے تمہیں پہلے اس دن کہا تھا نا، میں تمہیں یہ دلا رہا ہوں تاکہ تم اتنے نمبر لا کے دکھاؤ، تو میں نے تمہیں اتنا دلا دیا۔ تم بار بار اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سائیکل دلائی تھی نا اس وعدے پہ کہ تم یہ کرو گے اور وہ چیز کرو گے۔ 4 دوستوں میں آپ اپنے بچے، یعنی 4 دوستوں میں آپ دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ افلاطون ہے۔ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ مطلب آپ اپنی بیسس پہ دھاک بٹھائیں نا، آپ لوگوں کیوں بتا رہے ہیں کہ جی میرا بچہ فلاں جگہ داخلہ ہو گیا اور وہاں پہ یہ ریلیکس۔ تو بچے کی رسپیکٹ کریں، بچے پہ ٹرسٹ کریں۔ یہ جملہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو سکتا، تم سے کبھی کوئی کام صحیح ہوا ہے، یہ جملہ نہ بولیں۔ یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا، تم کرو گے کیا، مجھے نہیں سمجھ آتا تمہارا تم کیسے پاس ہوگے، تم کیسے کچھ کرو گے زندگی میں، تمہارا کیا بنے گا۔ نیور سے دس، کیونکہ نمبر آف ٹائمز آپ یہ جملہ بول رہے ہیں اتنا اس کا کانفیڈنس شیک کر رہے ہیں، اتنا اپنے اوپر یقین اس کا گرا رہے ہیں، اتنا آپ اپنا مسٹرسٹ، یعنی آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو وہ آدمی نہیں ہو جو دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کر سکے، تم تو اس قابل ہو ہی نہیں، تمہارے اندر وہ پوٹینشیل اور کیپیسٹی نہیں ہے، یو کانٹ ڈو اٹ۔ تو ایسا کرنے سے وہ کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں کرے گا، یعنی کرنے کے امکان اور کم کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک بچے کے والدین آئے، بہت پوری لمبی بات ہے، میں اس کے پورا واقعہ نہیں بتاتا، لیکن اس بچے کے بہت سے مسائل تھے۔ تو وہ والدین، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ٹھیک کیجئے، اور پھر ہمارا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، میں نے اس میں بھی ان کو کہا کہ آپ اس میں آئیے، اور اس میں ہم یہی کام کرتے ہیں، پیرنٹنگ اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ یعنی وہ پیرنٹس جو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں، وہ 6 منتھس کا آن لائن کورس ہوتا ہے، ٹوائس اے ویک۔ تو میں نے کہا آپ اس میں جوائن کیجئے، انہوں نے اس کو جوائن کیا، دونوں پیرنٹس نے اس کو جوائن کیا، 6 مہینے کا کورس کر لیا۔ بیچ میں مجھ سے اور بھی بات چیت کی انہوں نے، اور ان چیزوں کو کافی چیزیں بہتر ہوئیں، لیکن کچھ مسائل جو اس کے بہت سارے مسائل تھے، کچھ مسائل جو حل ہونے چاہیے تھے میری سمجھ کے مطابق، میں بھی حیران تھا کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا۔ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ان کا، انہوں نے کورس کر لیا۔ کورس کرنے کے 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو ایسا ہے
اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. میں بھی سوچ میں پڑ گیا. میں نے ان کی پوری بات سن. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, یہ ہو رہا ہے, آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا. اور انہوں نے جو جوابات دیے وہ بڑے ٹھیک تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے اپنی ٹھیک کی ہیں تو اس کے نتیجے میں بہرحال یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں اور یہ پرابلم سالو ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ سالو نہیں ہو رہا. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ مجھے کل مجھ سے رابطہ کریں, میں بھی اس پہ سوچتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, اللہ آسانی کرے آپ کے ساتھ. اور ان کی تکلیف بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. اگلے دن مجھے خیال آیا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کی زبان سے آپ کے بچے نے خیر کی دعا کتنی دفعہ سنی ہے, اور کوئی بری ایکسپیکٹیشن تم نہیں کر سکتے, تم تو ایسے ہی رہو گے, تم تو مجھے کبھی خوشی دے ہی نہیں سکتے, اس طرح کا کوئی نیگیٹو کلمہ کتنی دفعہ سنا ہے اپنی پوری لائف. تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو سوچا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم نے اس کے لیے دعائیں بہت کی ہیں, کیونکہ ہمارے کورس میں یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ آپ دعائیں کریں. انہوں نے کہا ہم دعائیں بہت کی ہیں, لیکن میری زبان سے, یعنی وہ دعا تو میں نے اور اللہ کے درمیان ہے نا, کہ میں اپنے سجدے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو یہ کر دے, میرے بیٹے کو یہ کر دے, لیکن میرے بیٹے اور بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں. اس کو تو یہی سننے کو ملا کہ میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے. تو خیر ان کو یہ ریئلائز ہوا. میں اس میں جو بات بتاؤں, بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو اپنی ہی نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز یا اپنے ہی یعنی کسی بددعا میں قید کر دیا. اس کو توڑنا پڑے گا. یعنی خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ, خدا اختیار رکھتا ہے, خدا چاہے تو ہماری چیزوں کو بالکل اس کو چھوڑ کے ایک خدا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی کامیابی کے راستے میں کسی بددعا کی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, خدا اس رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے نہیں ہٹاتا. یعنی آپ وہ چینج دیکھنا چاہتے تھے, آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے, آپ نے اپنے بچے سے اظہار کرنا ہے, آپ نے اپنے بچے سے, یعنی جب ہم اپنے بچے کے اپنی زبان سے اپنے بچے کو کوئی دعا دیتے ہیں تو ہم اپنے بچے سے, یعنی کسی کے لیے دعا کرنا اظہار محبت کا سب سے روحانی طریقہ یہ ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کو دعا دی جائے. اس میں احساس پسندیدگی بھی جا رہا ہے, اس میں محبت کا بھی احساس, اس میں ٹرسٹ کا بھی ایک احساس ہے کہ مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور میری یہ پاکیزہ تمنا ہے, اور اس میں خدا کی نصرت اور خدا کی مدد کا طالب ہوں کہ خدا تمہیں یہ موقع دے کہ تمہیں یہ حاصل ہو جائے. اس کی جو سائیکولوجیکل, اس کا جو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس ہے نا, کہ میری ماں اپنی زبان سے اور میرا باپ اپنی زبان سے میرے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ رہا ہے اور اس میں خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اور مجھے سنا رہا ہے, یعنی کہہ خدا سے رہا ہے لیکن مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے اور میری طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. اس کا جو اثر ہے وہ غیر معمولی ہے. بلکہ خود آپ کی اپنی زندگی میں اگر آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ جتنی دفعہ ایسا کیا ہے, اتنی دفعہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے. مطلب یہ ایک بڑا قیمتی تجربہ ہے. یعنی یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جو خدا نے گناہگار ماں اور گناہگار باپ کے ہاتھ میں بھی رکھا ہے. مطلب یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے کہ وہ ماں اور وہ باپ جو خود ابھی اللہ سے اتنا قریب نہیں ہے, اس کی دعاؤں میں بھی اپنی اولاد کے لیے اور بد دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے. تو اس کو بہت خیال کریں, اپنے ٹرسٹ کا اظہار کریں. مجھے یقین ہے تم انشاءاللہ کر لو گے, تم سے ہو جائے گا, اس میں کیا پڑی ہے, یہ ٹھیک ہے. مطلب ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں نمبرز اور گریڈز کے آئینے میں نہیں دیکھتا. تمہارے نمبر اچھے ہیں یا برے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے اللہ نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے, بھائی تم ماشاءاللہ کر لو گے, تمہارے اندر پوٹینشیل ہے. اور رسپیکٹ بھی کریں اور ٹرسٹ بھی کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں. ان 4 سجیشنز میں نے کی ہیں. پہلی سجیشن, ریفلیکٹ کریں اپنی پریکٹسز پہ, اپنی زندگی پر.
دوسری اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنائیں، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کریں۔ تیسری بات اپنے بچے کے اوپر اعتماد کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ تو وقت دینے، ابھی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم چیزیں دے رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے۔ ہم اپنی پریزنس کو پریزنٹ سے کمپنسیٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں مل سکوں گا لیکن تمہیں ٹیبلٹ مل جائے گی، اور اس ٹیبلٹ سے دوستی کے نتیجے میں بہت ساری ٹیبلٹس پہ ڈیپینڈنس ہو جائے گی تمہاری فیوچر میں، کیونکہ تمہیں انسان نہیں ملا ہوگا نا۔ دیکھیں، محبت اور تعلق کی بھوک اگر بچوں کی پوری نہیں ہوئی ہے اور ان کو پیزا ملتا رہا ہے، برگر ملتا رہا ہے، گیجٹس ملتے رہے ہیں، بات بنے گی نہیں۔ آپ کا ٹائم چاہیے اسے۔ میں کتنے والدین کو ایسا جانتا ہوں، میرے پاس کوئی والد آئے، والدہ آئے، انہوں نے کہا میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ وقت نکالیے۔ کہنے لگے میں وقت تو نکال رہی ہوں لیکن کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا آپ کو سوئمنگ کبھی کی ہے زندگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ تو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو سوئمنگ ہوا ہے۔ میں نے کہا ایسا کریں، سوئمنگ پہ جائیں، بچوں کو لے جائیں، سوئمنگ سکھائیں، اور ان کے ساتھ، اور وہ خود ہی انہیں ٹیچ نہیں کریں، وہ خود ہی سیکھ لیں گے، وہ چل کود کریں گے، پانی میں لے جائیں، کوئی ایکٹیویٹی کریں ان کے ساتھ، کرکٹ کھیلیں ان کے ساتھ، کہانی سنائیں ان کو، باتیں کریں ان کے ساتھ، کوالٹی ٹائم دیں۔ اور کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں۔ کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اگر یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان کو اپنے مقصد کے لیے پروگرام کے بعد روک لوں اور میں ان سے کہوں بھائی آپ پروگرام کے بعد مجھے آپ سے کچھ کام ہے اور آپ رکیے گا، اور میں انہیں 30 منٹس کے لیے ان کا ٹائم یوز کروں، کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ میں نے ان کو دیا ہے، انہوں نے مجھے دیا۔ ٹائم دینا کسے کہتے ہیں اور ٹائم لینا کسے کہتے ہیں؟ اگر میں نے کسی کو اپنے ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے نا، میں نے بچے کو روکا اور میں نے کہا ادھر آؤ، ہوم ورک دکھاؤ، ڈائری دکھاؤ، کلاس ورک دکھاؤ، امتحان کب ہوگا یہ دکھاؤ، تو میں نے اس سے اگر پورے دن کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو یہ ٹائم دینا نہیں ہے، ٹائم لینا ہے۔ اس کو ٹائم دیجئے۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایجنڈا پہ بات کریں۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل چاہے کہ وہ آپ سے دوبارہ ملے، دونوں مل کے بات کریں، شیئرنگ ہو، وہ اس میں ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ تو یہ ٹائم دینا بڑا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ٹائم دینے کا ایک اور مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں باہر لے جاتے ہیں آؤٹنگ پر، اور آؤٹنگ میں اب مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن بہت سارے شہروں میں یہ پیرنٹس کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سنڈے کے دن سمجھتے ہیں آج ہمیں فیملی کو ٹائم دینا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بچوں کو لے کے، اور آدھا ٹائم کسی مال میں اور باقی ٹائم کسی فاسٹ فوڈ کی جگہ پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم دیا ہے۔ یہ ٹائم نہیں دیا، یہ ٹائم آپ سب نے دکان کو دیا ہے، مال کو دیا ہے، فاسٹ فوڈ کو دیا ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیا۔ ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں ٹائم دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مین ایجنڈا کہیں اور پہنچ کے کچھ کھانا یا خریدنا نہیں ہے، ہمارا مین ایجنڈا ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے سے شیئرنگ ہے۔ تو ٹائم دینے کے لیے تو آپ کو کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا، گھر میں بیٹھنا پڑے گا، یا کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس میں مل کر کوئی کام کرنا پڑے گا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس کے اندر وہ مل کے کچھ کھیلیں، کوئی مل کے یعنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے واقعی اس کو کوئی فائدہ ہو۔ تو ٹائم دینے کا مطلب اکٹھے شاپنگ کرنا نہیں ہے۔ بس یہ 4 پریکٹیکل سجیشنز تھیں۔ غور و فکر، ریفلیکشن یہ شروع کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ پہلا مشورہ۔ دوسرا مشورہ، اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنائیں، اس کو تبدیل کرنے کی آرزو کو ذرا دبا دیں، اس کو سمجھنے کی خواہش کو بڑھا دیں، اس کو اون کریں وہ جیسا بھی ہے، اور اس کے حق میں دعا کریں۔ یعنی اپنی دعاؤں سے اور اپنے زور تعلق اور زور محبت سے جو اس کے اندر تبدیلی آپ لا سکتے ہیں، وہ اس کے ٹیچر بن کے نہیں لا سکتے۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کریں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے اوپر کام کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں بھی خیر پیدا کرے گا۔ تو ایک کام اپنے اوپر غور و فکر، اپنے ریفلیکٹ کرنا، دوسرا کام اپنے شریک حیات سے بانڈنگ بنانا، تیسرا کام اپنی اولاد کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ انکنڈیشنلی، یعنی اس کی بہت ڈیٹیل ہے جو میں ابھی اس میں نہیں جا سکوں گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب چینل پہ ہماری کوشش یہ تھی کہ پورے ہمارے ٹریننگ پروگرامز، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پروگرامز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے اور ہمارے پروگرام کے لیے ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے، بہت سے لوگوں کی زندگی مصروف بھی ہے اور ان کے لیے وقت ممکن نہیں ہے اس کے اندر انگیج ہونا۔
تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے پورے پروگرامز، کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پورا یعنی 2 2.5 گھنٹے کے پروگرامز جیسے پورے ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس سے انہیں فائدہ ہو، اللہ کرے کہ اس سے انہیں فائدہ ہو انشاءاللہ۔ تو اس کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے ابھی اس وقت اور ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ بچے کے اوپر اعتماد کریں، اس کی عزت نفس کو انکنڈیشنلی پروٹیکٹ کریں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، ان کے لیے وقت نکالیں، اور یہ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور یہ ایک وقت، یہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قابل بنائے، اللہ میری اور آپ کی اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کو اپنے والدین کے حق میں، اپنے اساتذہ کے حق میں، اپنے بزرگوں کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ کسی مسلمان کے پیرنٹنگ ویژن کا اس دعا سے بھی ایک سمجھیے کہ ایک آتا ہے کہ بھئی میں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بن جاؤں، میری اولادیں میرے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سوالات اگر کرنا چاہیں، آپ کو وہ جو کارڈلیس مائک ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو آپ لوگ کویسچنز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاتون کویسچن، ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ کویسچن کیجیے۔ جی بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت کو کیسے فوکس کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بچے کا پسندیدہ انسان بنیے، اور خدا سے ڈرانے سے زیادہ خدا سے ڈرنے کی فکر کیجیے۔ بچوں کی تربیت اس وقت ہوگی اگر کسی انسان کو ایک ایسا انسان پسند آ جائے، صرف پسند آنے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ٹیوشن لی جائے یا اس سے، صرف پسند آ جانے سے جو کام شروع ہوتا ہے، اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایسا انسان پسند آ جائے جو خدا سے ڈرتا ہے تو میری تربیت کا امکان پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ان کی تربیت کی فکر میں پریشان ہے وہ اس کا پسندیدہ نہیں بن پا رہا، یعنی بچے کا المیہ ہے، یعنی بچے کا پرابلم یہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مجھے خدا سے ڈراتے تو ہیں، خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی ہم نے خدا کا ذکر ڈرانے کے لیے کیا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کیا۔ یعنی بچے نے جب میں خدا کے ذکر پر اس کو ڈرا رہا تھا تو لرز نہیں رہا تھا، بلکہ میرے اندر ایک تعلی، ایک تحکم اور ایک رونق موجود تھی، جیسے خدا میرے اندر اتر آیا ہے اور میں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے اندر جو للہیت اور خشیت کی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی میرا اپنا یہ معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یعنی تربیت کے لیے بچے کو کسی ایسے انسان کا دیدار ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے جس سے اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ اس انسان، دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا دوست ہے جسے پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہو یا گاڑیاں جمع کرنے کا شوق ہو، نئی نئی گاڑیاں خریدنے کا، نئے ماڈلس کی گاڑیاں، یا بہت سے پلاٹ اور بڑی زمینیں بڑی خریدتا ہو؟ اور ہے کوئی کسی کے جاننے والوں میں تو ہوگا نا، یا مطلب یہاں سب اچھا یہ اولیاء کا شہر ہے، میں بالکل بہت مجھے تو بالکل ذہن میں ہی نہیں تھا، میں سمجھا میں کراچی میں ہوں، بہت معذرت۔ تو اگر میرے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے اور میری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ میرا دوست بن جاتا ہے، آپ یقین مانیے وہ مجھے ٹیچ نہیں کرے گا پلاٹ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ سونا جمع کرنے کا شوق ہے، پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے، نئی گاڑیوں کا شوق ہے، اس کو مجھ پہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام چاہیے کہ اگر میں نے اس بندے کو پسند کر لیا اور وہ مجھے پسند آ گیا تو میرے اندر بھی یہ بیماری لگ جائے گی اور مجھے بھی یہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو تقویٰ بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے نزلہ لگتا ہے، یعنی جس کو صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، تو صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ اور بچے بڑے ٹھیک ہیں، بچوں کے ساتھ معاملہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی ہے جس کے 2 بڑے مسائل ہیں، اپنی اصلاح کی فکر سے وہ فارغ ہے اور بچوں کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کیے بغیر ان کی تعلیم و تربیت کرنے پہ مصر ہے، اس کا پسندیدہ انسان بنے بغیر اس کو سیدھا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ ہے ہماری ایڈلٹ ورلڈ کا بڑا پرابلم۔ تو میں یہ ان چیزوں کو اس لیے تھوڑا سا کھول رہا ہوں تاکہ ہم اس کو، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو بہت شکریہ، بہت اچھی یہ بات۔ اچھا ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ایک سوال حضرت سے اور ایک سوال خاتون سے، تو کسی خاتون کو موقع دیں۔ ایک جی جو بھی ہے پیچھے خاتون کچھ کرنا چاہ رہی ہیں سوال۔ پتہ ہے سوال کرنا نیکی ہے اور سوال کرنے کا موقع دینا اس سے بڑی نیکی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، تو وہی چیز پیرنٹس میں بھی ہوتی ہے اور چلڈرن میں بھی،
تو ہم اپنے اندر سے اس نیگیٹیوٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیز ہمارے پیرنٹس میں بھی آئے اور چلڈرن میں بھی وہ چیز ڈیولپ ہو سکے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اجر دے. یہ بھی بہت ہی پہلا سوال بھی اللہ نے کے فضل سے بہت اچھا تھا، دوسرا سوال بھی الحمدللہ. 2 کام کرنے کی ضرورت ہے اگر نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. ایک کام ہے جو اپنے ساتھ کرنا ہے، یعنی بلکہ دونوں ہی کام ایک طرح کے ایسے ہیں. ایک تو وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نہ صرف نیگیٹیوٹی بلکہ ہماری نفسیاتی صحت کا ایک نسخہ دے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شاکنگ ہو گئی ہے تو کوئی پینٹ شرٹ میں مولوی صاحب نکل آئے، تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں جو میں سمجھی ہیں وہ میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بتایا کہ مال کے معاملے میں کس کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو یا نیچے والے کو، اور نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھو. اس وقت ہم الٹا کر رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ہم مال میں اپنے سے بڑے مکان، اپنے سے بڑی گاڑی والے کو صرف دیکھ ہی نہیں رہے، اس کو سوچ بھی رہے ہیں، اس پہ پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور جب آنکھ بند کرتے ہیں تو بھی وہی دکھائی دیتا ہے، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو بھی اسی کو دیکھتے ہیں. اور جو نیکی میں اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ فلانا تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھتا ہوں، اس پہ خوش ہو رہے ہیں. فلانے نے تو کبھی یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ تو کر لیا. تو ایک کام تو یہ ہے کہ چن کے، اب یہاں جو پریکٹیکل اس کا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے ملنے والوں میں ایسے کتنے بندے ہیں جو مال میں آپ سے کم ہیں اور آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، اگر ان سے بات کیے ہوئے وقت ہو جائے تو کال کر کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت معزز محسوس کریں، وہ آپ سے، انہیں یہ نہیں لگے کہ ایک بڑے آدمی کا میرے پاس فون آ گیا جی تھینک یو کریں، وہ خوش ہوں، وہ کانفیڈنس ملے انہیں آپ سے بات کر کے. ایسے ملاقاتی آپ کے ملنے والوں میں کتنے ہیں؟ اور وہ بندہ جو آپ سے دین کے معاملے میں اوپر ہے، نیکی اور ایمانداری کے معاملے میں اوپر ہے، وہ کتنے ہیں آپ کے ملنے والوں میں؟ اور ان سے آپ تعلق رکھنے اور ان سے کچھ فائدہ اٹھانے کی یا استفادہ یعنی لرن کرنے کی کیا کوششیں آپ کرتے ہیں؟ تو جب ہم یہ کریں گے نا تو ہمارے اندر ایک پرابلم ہے جو کہ کمپیریزن کا پرابلم ہے. ہم لوگوں سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری نفسیاتی صحت انشاءاللہ ممکن ہوگی. اور دوسرا کام یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کا جو ایکسٹرنل سورس ہے نا بہت بڑا، وہ ہر وقت ہر چیز کی خبر ہے. سب کچھ جاننا آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضرورت آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار وہ کس حال میں ہیں. آج کے نوجوان کو اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں ہے لیکن عالمی خبر نامہ اس کو یاد ہے. یہ پرابلم ہے. تو خبر جو ہے وہ بہت بعض اوقات وہ ایک بالکل نیگیٹیوٹی کا کانٹینٹ ہوتا ہے. فلانے نے فلانے کو مار دیا، فلانے نے فلانے کو یہ کر دیا، اس میں ایک ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی. تو اس میں ایک فلٹر لگا ہے، یعنی یہ اس کی پوری لیاقت ہے کہ ہم کتنا خبروں کا میرے شعور کی تشکیل میں خبر نامے کا حصہ 1% سے کم ہونا چاہیے. یعنی میرے اس کو بہت دیکھ کے آدمی اچھی چیزیں سنے، اچھی چیزیں پڑھے. کچھ لوگ صرف اور صرف جو چیز کنزیوم کرتے ہیں وہ خبر نامہ ہے، ٹاک شوز ہیں. تو اگر کسی انسان کو یہ خبر نامے اور ٹاک شوز کی اور لیٹسٹ نیوز کی ایک نشہ سا ہو جائے نا، اس کا نشہ ہے، تو اس کو آپ پر امید بنانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 مشورے. جی اور فرمائیے، کوئی صاحب کرنا چاہیں؟ جی فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر ابھی ایک ڈسکشن آپ نے کی تھی جس میں آپ نے ٹرم یوز کی، بڑا امیج، بڑا کنسیپٹ، بڑی چیز سوچنے کے لیے. تو اب جب جیسے ہم اسکولنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو المیہ ہے، ایک اسکول ایک انڈسٹری بن چکا ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایک طرف مولا بخش کانسیپٹ ہے، دوسری طرف یہ برانڈیڈ اسکول ہے. برانڈیڈ اسکول میں میں پرسنلی میں نے اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں سوال آپ فریم کریں. جی میں بالکل اس کو پریسائز کر دیتا ہوں. اس اسکول میں جیسے ہی بچہ انٹر ہوتا تھا تو اس کو ایک بڑا صاف ستھرا، بڑا کلین شیپ، ویل ڈریس پرسن جو ہے اس کو ویلکم کرتا ہے. اس کے مقابلے میں مولا بخش کانسیپٹ ہے. تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹا سا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایک توفیق دی، پچھلے 8 مہینے میں ہم 2 بچوں کے باپ سے جو ہے 33 بچوں کے باپ بن گئے. وہ اس طرح ہوا کہ پچھلے 8 مہینے میں ہم نے اپنا سوال اپنا بتائیے. پہلا سے آپ کا سوال نہیں آیا، اس میں بھی صرف آپ نے اپنا سوال. پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اسکولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ تو سوال نہیں ہے. سوال کیا کریں؟ اچھا برانڈیڈ اسکول کی طرف نہ جائیں، دوسری طرف مولا بخش کانسیپٹ ہے.
अच्छा, इसकी ये जो दूसरा था, मैं बस क्लोज करने लगा हूँ। इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि अब हमारे पास 33 बच्चे हैं, मैथ्स में हैं। जब बच्चे मैथ्स में आ जाते हैं तो उनके लिए भी क्या यही सही है? वहाँ पर हर बच्चे के, क्योंकि यतीम है तो हर बच्चे के साथ एक अलमिया गुजरा हुआ है, उस बच्चे के डिफरेंट मसाइल होते हैं, तो उनको डील करने के लिए भी क्या यही तरीकाकार होगा? मैं बहुत शुक्रिया। अच्छी तालीम और तरबिया के लिए बच्चे की बहुत बड़ी ज़रूरत है किसी साहिब इल्म से ताल्लुक़ में आना। किसी स्कूल और कॉलेज में, यानी वो लोग जिन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी एजुकेशन उन्हें मिली है, उसकी सबसे बड़ी वजह बिल्डिंग नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह करिकुलम भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ऐसा उस्ताद था जो शफीक था, उनकी इज़्ज़त करता था, उनसे उन पे एतमाद करता था, उनसे मोहब्बत करता था, उनके ऊपर उनका ट्रस्ट उसने हासिल किया है। तो ये जो मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप है ना, ये बहुत अहम है। अपने बच्चों के लिए भी अपने बच्चों के मेंटोर बने, क्योंकि किसी बिल्डिंग में रोज़ाना 8 बजे भेजना और 2 बजे बाहर निकालने से तालीम नहीं होती। अगर उस बिल्डिंग में मेंटोर मौजूद है, साहिब, कोई ऐसा बंदा है जो वाकई साहिब इल्म है, उसके पास एक ज़िंदगी की मानवियत का एक शऊर है और एक साहिब किरदार है, उससे जब वो कनेक्शन में आते हैं तो उनकी तालीम और तरबिया होती है। तो ये उनकी ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी ये ज़रूरत पूरी होगी, अच्छी तालीम तरबिया होगी। तो अच्छे इंसानों से ताल्लुक़ और दोस्ती कायम करें, ख़ुद भी अपने बच्चों के मेंटोर बने ना। ये हम सब जो बैठे हैं, हम सबको अल्लाह हम सबको अपने औलादों का मेंटोर बनाए, और हमारे वालिदैन से हमारा ताल्लुक़ एक ऐसा हो कि हम उनसे कुछ सीखें, बुज़ुर्गों से सीखें और अपने बच्चों की मेंटरिंग करें, हम भी अपने बच्चों के मेंटोर बने। तो ये इसका सलूशन है। इंस्टीट्यूशंस के तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ इंस्टीट्यूशंस में जहाँ मेंटोर मिलेगा, चीज़ों को सिस्टमाइज़ करने से तरबिया नहीं होगी। मुरब्बी, एक ऐसा मुरब्बी जो एक, यानी वो कैरेक्टर जो है ना, और वो जिसे हम रोल मॉडल भी कहते हैं और भी इस तरह के लफ्ज़ हैं, वो चीज़ बच्चों के लिए चाहिए। जी, कोई और क्वेश्चन? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने सब अच्छे सक्सेसफुल पेरेंट्स बन गए, अब वो लोग क्या हैं जो हमें आके ये कहते हैं कि तुम जॉब करती हो, बच्चे कौन संभालते हैं, या बच्चे को पकड़ के पूछ लेते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ कुछ खिलाती नहीं है। अपने बच्चों को बहुत फेमस कर देना और उनको बहुत उनके बारे में बूस्टअप करना चीज़ों को, और दूसरों के बच्चों को डिग्रेड करना। माँ जो मर्जी कर ले, अगर आगे बाहर वाला है उसको ये कह रहा है कि मेरी माँ कुछ खिलाती नहीं है, तो जॉब पे जाती है, तो तुम्हें कौन देखता है? तो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है सर ऐसे लोगों को? लोगों की फ़िक्र करने से सक्सेसफुल नहीं बनते। यानी लोगों की फ़िक्र का जायज़ तरीक़ा ये है कि आप उन्हें नाराज़ ना करें, उनको राज़ी रखने की कोशिश करें, उनके लिए सहूलत का मामला करें, लेकिन आप अपनी, यानी जो आपका मिशन है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके पास जिस क्लैरिटी पर आप हैं, आप अपने काम को करें। यानी लोगों की वजह से अपने फ़ैसले और अपनी तरजीहात को चेंज ना करें, लेकिन आपके पास ये क्लैरिटी हो। बाकी जी, यहाँ पर एक साहब ने ये सर, मेरा सवाल था कि ये इंटरनेट का ज़माना है, तो इसमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि अगर हम बच्चे को आईटी और गैजेट से दूर रखते हैं तो वो ट्रेंड और ज़माने के एतबार से पीछे रह जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और इन बहुत सारी चीज़ों से, और अगर हम दे देते हैं और तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड और जो गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें अपने वक्त का ज़िया करते हैं, तो उसका महदूद इस्तेमाल का क्या तरीक़ाकार हो? बहुत शुक्रिया। ये असल में अगर हमारी बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और हम बच्चों के पसंदीदा इंसान बन गए, तो फिर ये कॉन्वर्सेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी और हम इन चीज़ों को उसूल की सतह पे डिस्कस करेंगे। और वो गैजेट की बात किए बगैर वैसे ही जनरल डिस्कशन हो सकता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और वो मेरी ज़रूरत भी है, एक ऐसी चीज़ जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और मेरी ज़रूरत भी है, लेकिन उसी चीज़ के साथ एक मसला ये है कि उसके कुछ नुकसानात भी हैं और वो चीज़ मुझे अपना एडिक्ट भी बना सकती है। यानी उस चीज़ की एडिक्शन का ख़तरा भी है, उस चीज़ के कुछ नुकसानात भी हैं, उस चीज़ के कुछ मिसयूज़ेस भी हैं और उस चीज़ के कुछ उसमें ख़तरे भी हैं, लेकिन वो चीज़ मेरी ज़रूरत भी है और उस चीज़ के कुछ मस्बत फ़ायदे भी हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ के इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या जहन में रखना चाहिए, ये वो बुनियादी सवाल है जो हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और इसके बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं। अगर मोहब्बत के साथ सवाल किया गया है और उसे सवाल हमला महसूस नहीं हो रहा,
یعنی بہت سے پیرنٹس جب بچوں پہ کوئی سوال کرتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے وہ ان کے ڈیفنس میکانزم ایک دم گارڈ ایک دم انہیں ان کے ریڈار میں آتا ہے کہ ایک اٹیک ہو رہا ہے, ایک ایئر اسپیس میں کوئی بامبنگ شروع ہونے والی, وہ فوراً ڈیفنس ان کا آن ہوتا ہے. تو ایسا سوال یعنی اگر میرا سوال اس کو حملہ محسوس نہیں ہو رہا, وہ اس وقت ہوگا جب میں اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بناؤں گا, میری ایک مکالمے کی ایک فضا پیدا ہوگی, اور پھر میں اصول کی سطح پر یہ سوال اٹھاؤں اور پھر اس کا جواب نہیں دوں. یہ سوال خود ہی, وہ بڑے ذہین ہیں, وہ خود بتائیں گے کہ ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, کچھ فائدے بھی ہیں, اور وہ چیز اپنا عادی بھی مجھے بنا سکتی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں صرف اسی کا ہو جاؤں اور کسی کا نہ رہوں, تو ایسی صورت میں مجھے اس چیز کا استعمال کرنا بھی ہے اور وہ میری ضرورت بھی ہے. تو اس کے اندر مجھے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی. بس یہ سوال اٹھائیے اور اس کا جواب سنیے, اور یہ بھی نہیں کہیے کہ یہ سوال کا جواب میں نے پتہ ہے یہ میں نے کس لیے کیا تھا, یہ سب نہیں کریں. اصول اور شعور کی سطح پر اس کو بلند کریں. دیکھیے, جس بچے کی محبت اور تعلق کی بھوک جائز راستے سے پوری ہوتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بامعنی مکالمہ کیا جاتا رہا ہے اور اس کے والدین کی دعائیں اس کے لیے موجود رہی ہیں, وہ بچہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا, وہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. یعنی بالکل صحیح راستے پہ رہے گا. امید اللہ کی ذات سے یہی ہے کہ وہ بہت خیر کے راستے پہ چلے گا اور چیزیں ٹھیک رہیں گی انشاءاللہ. جی, یہاں پر ایک خاتون سے لیں گے, پھر وہ حضرت اعلیٰ وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے لیں گے. جی خاتون آپ بتائیے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کرتی ہے, ماں اس کو ہر اسپیکٹ سے, ماں کے حوالے سے ہی بچے کی پرسنالٹی جانی چاہیے, اس کی کامیابی بھی, معاشرتی بھی اور تعلیمی بھی. تو اس سب میں یہ ہوتا ہے کہ میں بطور ماں بہت پریشرائز ہو جاتی ہوں, تو اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ سارا پریشر ماں پہ آ جائے گا اور پھر میں پریشر میں آ کے کئی دفعہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہوں. بہت شکریہ میم, بہت ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. جی, یہ بہت اہم بات ہے. خدا نے یہ ذمہ داری دونوں پہ ڈالی, مطلب مرد کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کما کے لائے. بہت سے مردوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید خدا نے تربیت کی ذمہ داری عورت پر اور کمانے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے, اور چونکہ مجھے کمانے کی ذمہ داری دی ہے تو یہ سبسٹیٹیوٹ ہے تربیت کی ذمہ داری کا. ایسا نہیں ہے. یعنی ایسا کہیں آپ کہیں ڈھونڈیے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ باپ کو تربیت کی ذمہ داری نہیں ملی, ایسی کوئی آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی. دونوں کی ذمہ داری ہے, اور بات یہ ہے کہ ان دونوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ اور اس کا وقت اور وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح آپ نے فرمائی, باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ماں کی بھی ذمہ داری ہے. باپ نے بچوں کے ساتھ جو وقت دینا ہے, اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بیٹے کی تربیت ہے اور بیٹی کی تربیت, لڑکی کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. ایسا بھی نہیں, دونوں آپ کے لڑکا اور لڑکی دونوں کی تربیت, اگر دونوں حیات ہیں. لیکن اگر اللہ اپنے کسی ایک کو زندگی سے اٹھا لیا ہے تو پھر اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ پھر ایک ہی سے دونوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اللہ. تو اللہ اس بات پہ قادر ہے. لیکن اگر دونوں حیات ہیں تو دونوں کی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے, اور لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے اپنی تربیت کرنی چاہیے. جی بزرگ بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا آپ کا ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بڑا اچھا لیکچر ہے. ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل کے دور میں یہ چلڈرن ابیوز کے لیے بڑی بات ہو رہی ہے, اس کے بارے میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. والدین اور بچے بڑے پریشان ہیں. جزاک اللہ الخیر, یہ بہت اہم سوال. میری اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو موجود ہے جو میں نے علماء کرام کی خدمت میں رکھی ہے, اور وہ کافی ایک یعنی وہ ایکچولی وہ ایک اسی طرح کا آڈیٹوریم ہے جس میں ہم نے ایک الگ جگہ پہ ایک پروگرام کیا تھا جس کی ریکارڈنگ موجود ہے. اس میں نے بہت تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا ہے, جس میں ہم بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, اور غالباً آپ کا اشارہ جنسی نوعیت کی زیادتیوں کی طرف ہے شاید, تو ان زیادتیوں کے حوالے سے بھی اور جو مار پیٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی میری بہت تفصیلی گفتگو موجود ہے. سیکس ایجوکیشن اینڈ تربیت آف چلڈرن, اس کے اوپر میری کوئی 2 گھنٹے کی گفتگو موجود ہے, جس میں نے ایک پورا فریم ورک بھی دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, والدین کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹیچرز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اصل میں چونکہ معاشرے کی تربیت نہیں ہوئی ہے نا, ہم نے بہت ساری خرابیوں سے روکنے کے لیے صرف قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے. قانون کے سہارے سے خرابیاں ایک حد تک رکتی ہیں, لیکن اصل میں خرابیوں کا مکمل خاتمہ تربیت کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور اس تربیت کی اللہ مجھے اور مطلب ہمیں توفیق ملے اور ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں اور معاشرے کے اندر اچھی تربیت ہو تو معاشرے میں واقعی ایکسلنس پیدا ہوتا ہے.
اور قانون سے بھی ہوتا ہے, قانون بھی اپنی ایک ضرورت ہوتی. تو ٹائم خاصا ایکسیڈ ہو گیا, ایک آدھ کویشچن اور لے لیتے ہیں. خاتون کی باری ہے, خاتون, اب ہم وہ مرد ہو گئے, یہ اصول آپ اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا, کیونکہ وہ دونوں موجود ہیں. جی کوئی خاتون اگر. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو پازیٹیو تھنکر کیسے بنایا جائے, کہ بچے تو ہیں پازیٹیو تھنکر, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نا تھوڑا ہائپر ہو جاتے ہیں, تھوڑا جب بزرگ ہو جاتے ہیں, تو انہیں کیسے کہا جائے کہ نہیں اب ایسا نہ سوچیں, آپ چھوڑ دیں, پازیٹیو سوچیں. یہ ویسے پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کا تو سوال ابھی آیا تھا جس میں نے بیان کیا ہے, لیکن اگر آپ کا اشارہ ٹیمپرامنٹ کی طرف ہے نا, تو ٹیمپرامنٹ پہ بھی میری ایک تفصیلی, آپ سینکڑوں ویڈیوز ہیں جس کے اندر بہت تفصیل سے میں نے ان موضوعات پہ بات کی ہے. ٹیمپرامنٹ چیلنجز آف پیرنٹس, اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ آپ کو جو غصہ آنا ہے یا جھنجھلاہٹ ہے یا نا امید ہو جانا ہے یا اور ہمارے ایموشنل جو مسائل ہیں, ان کے اوپر ہم خود کیسے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یقین سے زیادہ پاورفل اینٹی ڈپریسنٹ ایجاد نہیں ہو سکتا. اپنے اوپر یقین, خدا کے اوپر یقین, اور اس یقین کے ساتھ انسان اپنے لیے دعا مانگے, انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے, یہ سب سے مؤثر شفا یابی کا نسخہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. یہ سوال, اس طرح کا سوال ویسے ہی بڑا مفید ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے نا کہ میں اپنے غصے کو کیسے ٹھیک کروں, تو اس سوال کے پیدا ہو جانے سے بھی بہت خیر حاصل ہوتی ہے. جی اب کوئی صاحب, اگر ایک صاحب کو بس ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی ایک آخری ہم سوال لے لیتے ہیں. کوئی سر پلیز یہ بتا دیں کہ کیا زندگی کا کیریئر اور کیریئر کی زندگی کا جو آپ نے بتایا ہے اس کا تھوڑا سا بیلنس بتا دیں کہ ہم کس طرح اس میں بیلنس کریں. تھینک یو. جی اس پہ بھی میری تفصیلی, کیریئر اینڈ دا میننگ آف لائف, میرا تفصیلی ٹاک ہے, لیکچر ہے میرا. یعنی ان سارے موضوعات پر تفصیلی کیونکہ یہ پوری بات ہے نا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ان کی فیملی لائف, مطلب میں تو مردوں کو یہ بات کہتا ہوں, مجھ سے بہت ساری عورتوں نے ایک دفعہ, وہ خواتین کی ایک تنظیم ہے, اس نے مجھے پروگرام پہ انوائٹ کیا, تو ان عورتوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, اور میں ایک واقعہ سنا کے بس میں ابھی آج کی نشست ختم کروں گا. تو وہ ان عورتوں نے, خواتین تھی ساری, اور انہوں نے کہا کہ سر ہمارے درمیان ایک بات چل رہی ہے, ہمارا یہ خیال ہے آپ کے بارے میں. ان عورتوں نے مجھ سے کہا آپ کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں, جتنی جو آپ پیرنٹنگ اور یہ ساری کرتے ہیں, اس میں ہمیں یہ خیال ہے کہ شاید آپ عورتوں کی جاب کے حق میں نہیں ہیں, تو آپ اپنا موقف واضح کریں. ان عورتوں نے سب نے گھیر لیا, انہوں نے کہا اب آپ جواب دیں. تو اب میں وہ جواب آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو میں نے ادھر دیا. میں نے ان سے کہا دیکھو تم عورتوں کی بات کر رہی ہو, میں تو مردوں کی جاب کے حق میں نہیں, میں تو مردوں کی بھی جاب کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ یہ سب اپنی جاب کو پیارے ہو گئے ہیں. یعنی مرد کے لیے بھی جاب اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں کہ اس کا فیملی ٹائم, اگر اس کی جاب اس کے ماں اور اس کے باپ کے ساتھ ملاقات کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے نا, اس کو جاب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہا, اپنی بہن بھائی اور اپنے دوستوں سے نہیں مل پا رہا, اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اگر وہ جاب اس کی خود ہی کے لیے مضر ہے, خود ہی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, ہمارا سینس آف سیلف ورتھ, اگر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. یعنی نوکری کریں, غلامی نہیں کریں, یہ بہت اہم بات ہے. اپنی نوکری کو نوکری کی سطح پر لائیں, غلامی کی سطح پہ نہ جانے دیں. تو ماڈرن سوسائٹی میں غلامی کی جو نئی شکلیں, اس کا نام ہے یہ کارپوریٹ جاب, اس کی ایک شکل ہے, اللہ میں معاف کرے. ہو سکتا ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگ رہی ہو, اس کی تفصیلی مبحث میرے پروگرام سے موجود ہے انشاءاللہ. باقی خواتین کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس وقت مردوں کی جو جابس نے حالت بنا رکھی ہے, ان کی اس حالت کو دیکھ کے, یعنی جس انسان کو عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا, اس کو تم رشک کی نظر سے کیوں دیکھ رہی ہو, اس کو تم حسرت کی نظر, مطلب تمہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے تمہاری. ہاں لیکن لڑکیوں کی تعلیم میں ہر لڑکی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو وہ کما سکے, اور اچھا کما سکے, اور آسانی اور مناسب طریقے سے کما سکے. یعنی ہماری لڑکیوں کو, ہماری بیٹیوں کو اچھا, مناسب اور جائز طریقے سے اچھا کما سکنے کی ایبلٹی ان کے کمپلیٹ ایجوکیشن پروگرام کا ون آف دا کمپوننٹ ہوگا. لیکن یہ ان کے پروگرام کی یعنی یہ پورا پروگرام اس پہ مشتمل نہیں ہوگا. یہ پورا پروگرام یعنی کما سکنے کی لیاقت پیدا کرنا, یہ ایک کمپوننٹ ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اس کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنے حلقوں میں آگے بڑھائیے, اس بات کو آگے بڑھائیے. ایک لرنر کی حیثیت سے, ایک محبت کے ساتھ اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے بات چیت کیجیے.
اس نیت سے بات چیت کیجئے کہ میں اپنا جائزہ لوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی فکر میں، یعنی اپنی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے، اللہ تعالیٰ وہ پینڈیمک بھی مسلم امہ کے اندر پیدا کرے، اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوبنے کا پینڈیمک۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اس مسلم دنیا میں اور پاکستان میں بہت سے لوگ، بہت سے اچھے لوگ بہت سی جگہوں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، رب کریم ان تمام لوگوں کو جہاں کہیں بھی جو اچھا کام ہو رہا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔